حیدر نے بے یقینی اور حیرت سے اسے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ اس نے ہلکے سے سر جھٹکا کہ شاید یہ اس کے تخیل کا کارنامہ ہو جو اسے اس کا چہرہ دکھا رہا ہے، لیکن نہیں، وہ وہی تھی جو اسے بے قراری سونپ کر کہیں چھپ گئی تھی، کھو گئی تھی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس نے اس کے دل کو پہلی کسک دی تھی، ایک چنگاری جو جانے کب اس کی قربت میں جاگی تھی، اب بھڑک کر اس کے چار سو پھیلی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہ بے نیازی نہیں تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتی تھی، جس نے پہلی بار اس کی توجہ کھینچی تھی، اسے چیلنج کیا تھا۔ اس وقت اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اس نے اسے دیکھا یا نہیں، پہچانا یا نہیں، یا پہچان کر انجان بن گئی، کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سر جھکائے اندر آئی تھی اور ہاتھ میں پکڑا خوبصورت سا کاغذی بیگ میز پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ حیدر اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ شافیہ کی آواز پر چونکا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اسے بمشکل خود کو باہر نکلنے سے روکا۔ امی، جو ابھی اس کا سوال مکمل نہ ہو سکا، چلے پھپھو، اعظم بھائی آ گئے ہیں۔ آئمہ دروازے میں کھڑی تھی۔ چلو پہلے ہی لیٹ ہیں ہم۔ شافیہ نے اس کا رکھا بیگ اٹھایا اور بیٹے کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئیں۔ حیدر کار میں بیٹھنے تک ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ وہ کہیں تو نظر آئے گی۔ اسے ڈرائیونگ سے انکار کرتے ہوئے اسٹیئرنگ وہیل اعظم کو سونپ دیا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ جانے سے انکار کر دے، لیکن اس نے ماں کے دمکتے چہرے کو دیکھا اور تھکی سی سانس خارج کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جس کے کھو جانے کا ماتم کر رہا تھا وہ اسی گھر میں تھی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، وہ خوش تھا بھی، مگر اس بیلا کو دیکھ کر جو احساس اس پر حاوی ہو رہا تھا وہ الجھن کا تھا۔ وہ پورے اعتماد اور بے نیاز کسی بات سے متاثر نہ ہونے والی لڑکی اور امی کے کمرے میں نظر آئی لڑکی ایک ہوتے ہوئے بھی دو مختلف شخصیات لگ رہی تھیں۔ حیدر نے جوتے پہن کر جیکٹ اٹھایا اور دروازہ مقفل کر کے باہر نکل گیا۔ اس ہل اسٹیشن پر یہ اس کا دوسرا دن تھا۔ ابھی سیاحت کا سیزن نہیں تھا، اس لیے اکثر ریزورٹ اور ہوٹلز خالی تھے۔ گوگل میپ میں راستہ دیکھتے ہوئے اسے جاگنگ شروع کی۔ آدھے گھنٹے بعد واپس ہوتے ہوئے اسے مین راستے سے دائیں طرف اونچائی کی طرف جانے والا پگڈنڈی نما راستہ نظر آیا۔ یہاں تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر اس طرح کی ٹورسٹ پوائنٹس تھے جہاں سے نیچے دور تک پھیلے پہاڑی سلسلوں اور وادیوں کا نظارہ کیا جاتا تھا۔ وہ ہوٹل جانے کے بجائے اس راستے کی طرف مڑ گیا۔ اوپر پہنچا تو وہاں کا نظارہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ سورج ابھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی نارنجی شعاعیں افق پر دور تک رنگ اور روشنی پھیلا چکی تھیں۔ نیچے تاحد نگار نشیب و فراز کے سلسلے دور تک پھیلے تھے۔ موبائل میں تصویریں لینے کے بعد ایک طرف بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر بہت دیر تک وہ وہی تصویریں دیکھتا رہا۔ موبائل بند کر کے ہوڈی کی جیب میں ڈالتے ہوئے اس کی نظر سامنے اوپر آتی پگڈنڈی پر ٹھہر گئی۔ وہ ہاتھ میں ٹوٹی شاخ لیے اوپر چڑھ رہی تھی۔ اس سرد موسم میں سویٹر، جیکٹ، شال سے بے نیاز اس کا سبز دوپٹہ ایک شانے پر جھول رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بالکل بے پرواہ تھی۔ اوپر پہنچ کر اسے شاخ ایک طرف پھینکی اور ریلنگ کے قریب جا کر رک گئی اور سر اوپر کر کے جیسے سورج کی شعاعیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ اپنی دانست میں اس وقت وہ تنہا تھی، دنیا کے ہر تقاضے اور دنیا داری کی بناوٹ سے ماورا بالکل خالص۔ حیدر بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد اس لڑکی نے سر سیدھا کیا اور ٹائٹینک کے ہیروئن کی طرح دونوں بازو جسم سے دور پھیلا کر زور سے چلائی۔ پربتوں سے ٹکرا کر اس کی آواز ذرا دیر بعد واپس لوٹی تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ یہ ایکو پوائنٹ تھا۔ اس باز گذشت کے جواب میں اس کے چہرے پر بکھری خوشی بڑی معصوم تھی۔ اسے ایک بار پھر زور سے چیخ ماری۔ اپنی ہی آواز کی گونج سنتے ہوئے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا اور حیدر کو دیکھ کر بری طرح سے پٹا گئی۔ ہیلو، حیدر مسکرایا، بلکہ گڈ مارننگ۔ ذرا دیر قبل والی سٹپٹاہٹ فوراً اعتماد میں ڈھل گئی۔ اس نے کچھ کہے بنا سر ہلکے سے جھکا کر اسے بھی وش کیا۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر ریلنگ کے قریب آیا۔ بہت خوبصورت منظر ہے، اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ وہ ابھی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ حیدر کو اس طرح نظر انداز کیے جانے کی عادت نہیں تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے انگلینڈ میں اور اس سے قبل یہیں اپنے وطن میں وہ ستائشی نظروں کا عادی تھا۔ اسے دیکھنے والا یوں ہی اس سے نظر نہیں ہٹا پاتا تھا۔ پہلی طویل نظر کے بعد جلد ہی نظریں پھر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ حیدر نے اس کا سرتاپار جائزہ لیا۔ چوڑی پیشانی اور سانولی رنگت میں سب سے نمایاں اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں تھیں۔ گرے جوگرز میں سبز اور سفید امتزاج کا کرتا، سفید پینٹ اور سبز دوپٹہ۔ اس کے سیاہ بال شانے سے نیچے پشت پر پھیلے تھے جو اب اسے لپیٹ کر کیچر میں قید کر دیے تھے۔
کچھ لٹیں کان کے پیچھے سے گردن پر جھول رہی تھیں، کان میں چھوٹی سی بالیاں تھیں، ہتھیلی تک اس کی آستینیں تھیں، دوپٹہ کھول کر شانوں پر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر رکی ہی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گویا ہوئی۔ اس طرح تنہا لڑکی کا جائزہ لینا آپ کو مشکوک اور لڑکی کو بے آرام کر رہا ہے۔ وہ بیک وقت اپنی حرکت پر شرمندہ اور اس کی صاف گوئی پر حیران ہوا تھا۔ سوری، ویری سوری، اسے حجر ہو کر بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی نظریں سامنے جمائے تھی۔ آپ لوکل تو نہیں لگتی، اسے ماحول دوستانہ کرنا چاہا۔ سیاحی مقام پر لوکل صرف ریزورٹ اور ہوٹل میں کام کرتے ہیں۔ اسے اب تو اس لڑکی پر لعنت بھیج کر وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر اسے کچھ تو وہاں روک رہا تھا۔ جانے یہ اس کی بے نیازی تھی، اپنی ضد یا پھر پہیلی سے لڑکی کو بوجھنے کا تجسس کہ دو ٹوک جملوں کے باوجود اس کے لہجے اور آواز میں سزا یا منہ توڑ جواب دے دیا والا تاثر نہیں تھا۔ وہ یوں بات کر رہی تھی گویا یہ اس کا معمول ہو۔ اوہ، تو آپ بھی ٹورسٹ ہیں؟ کس ہوٹل میں ٹھہری ہیں؟ آپ کے ہوٹل میں نہیں، اور اپنے ہوٹل کا نام بتا بھی دو تو کیا آپ یہاں کے سبھی ہوٹلز اور ریزورٹ وغیرہ جانتے ہیں؟ اوکے، ویلڈ پوائنٹ۔ اس تفصیلی جواب کے بعد اسے سر ہلایا۔ اس نے رخ حیدر کی سمت کیا، لیکن اسے دیکھنے کے بجائے پیر پر پتھر مارتے ہوئے جوگرز کے تلے سے مٹی جھاڑنے لگی۔ آپ کل بھی اسی وقت جہاں آئیں گے؟ یہ تو ضرورت سے زیادہ بولڈ نکلی، حیدر نے سوچا۔ جی، اسے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بائیں ابرو کے قریب تل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے کہا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ تو کل میں یہیں آپ کا انتظار کروں؟ اسے پیچھے سے پکارا۔ وہ ہرگز بھی دل پھینک یا فلرٹ نہیں تھا، لیکن اس کے آخری سوال کا مطلب پوچھنا بھی تو ضروری تھا۔ نہیں، اسی لیے کنفرم کیا ہے، اسے پلٹے بغیر کہا اور آگے بڑھتی رہی۔ حیدر کا منہ کھلا رہ گیا اور پھر وہ ہنس پڑا۔ واؤ، ایسی بے عزتی زندگی میں پہلی بار ہوئی ہے۔ وہ کچھ پل سوچتا رہا، پھر اسی سمت دوڑا جدھر وہ گئی تھی اور ذرا دیر میں ہی اسے جا لیا۔ آہٹ پر اسے پلٹ کر دیکھا۔ حیدر نے اس کے ساتھ قدم ملائے۔ آپ نے شاید کچھ غلط سمجھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، اسے قطع کلامی کی۔ پھر کل کیوں نہیں آئیں گی؟ پوچھتے ہوئے اس کے ذہن نے خود ہی اس کی طرف سے جواب بھی دے دیا تھا۔ میری مرضی، میں یہاں تنہا وقت گزارنے آتی ہوں۔ خلافی امید ذرا توقف کے بعد اسے وجہ بیان کی۔ آپ تنہا ہی تو واک کرتے ہوئے یہاں آتی ہیں، کچھ دیر کوئی ساتھ ہو تو کیا مذائقہ؟ اسے احساس ہوا کہ اب وہ زبردستی کر رہا ہے۔ لڑکی کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ آپ کے رویے نے میرے اندر تجسس پیدا کیا ہے اور میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ سڑک پر آ گئے تھے اور میں آپ کی خواہش کی پابند نہیں۔ وہی سادہ پر اعتماد لہجہ۔ حیدر نے ایک دم سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ میں یہاں سے پیچھا کرتے ہوئے آپ کے ہوٹل اور روم تک بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ کچھ سیکنڈ سنجیدگی سے اسے دیکھنے کے بعد اسے کہا، لیکن آپ ایسا کریں گے نہیں، اور اس کے بازو سے نکل کر سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ حیدر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کی شش و پنج کے بعد مخالف سمت اپنی ہوٹل کی طرف رخ موڑتے ہوئے وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا، کلین بولڈ حیدر۔ اگلے دن جاگنگ کے بعد وہ اسی پوائنٹ پر پہنچ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کل جس وقت آئی تھی اس کے 20 منٹ بعد وہ اسے آتی دکھائی دی۔ وہی گرے جوگرز، کیچر میں قید بالوں سے نکلی گردن پر جھولتی لٹیں۔ آج اس کا لباس سیاہ اور سرخ تھا۔ حیدر ایسی جگہ بیٹھا تھا کہ اوپر پہنچتے ہی فوراً نظر آ جائے، اور وہی ہوا۔ اوپر پہنچ کر وہ اسے دیکھتے ہی رک گئی۔ میں تو اپنی خواہش پوری کرنے کا پابند ہوں، حیدر نے ہاتھ ہلاتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا کہ فاصلہ زیادہ تھا۔ وہ مسکرائی اور کل والی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر چند منٹ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ آپ ہمیشہ یوں دو ٹوک اور بلنٹ بات کرتی ہیں یا اس جگہ کا اثر ہے؟ وہ اٹھ کر ریلنگ کے قریب آیا۔ آپ ہمیشہ یوں لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یا یہ اس جگہ کا اثر ہے؟ اب بھی اس کی نظر سامنے افق پر تھی۔ یہ پہلی بار ہے اور لڑکی کا اثر ہے۔ اس نے حیدر کو لاجواب کرنا چاہا تھا، لیکن اب بے اختیار چہرہ موڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جو اتنی دیر بات کرنے کے بعد مجھ سے متاثر نہیں ہوئی۔ کیا مجھے ان تمام لڑکیوں پر افسوس کرنا چاہیے؟ ذرا دیر بعد اس نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ مجھے جانے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کرتی افسوس، اسے جان چھڑانی چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں کوئی بہت فلرٹ یا دل پھینگ قسم کا ہوں، مگر یہ سچ نہیں۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ پھر کیا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کیوں میری رائے یا اپنی امیج کی پرواہ کر رہے ہیں؟ ہم دو اجنبی اتفاق سے یہاں مل گئے ہیں، کل اپنے راستے ہوں گے۔ پتہ نہیں، میرا دل کیا آج پھر سے آپ سے ملاقات اور بات ہونی چاہیے، اور میں یہاں موجود ہوں۔ آپ نے جو کہا بالکل سچ ہے، اس لیے ریلیکس رہیں۔ میں ہوٹل یا گھر تک آپ کا پیچھا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس بار وہ چپ رہی۔ میں یہاں تنہا ہوں، کیا آپ بھی؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ مجھے تنہائی پسند ہے، اس نے جیسے جتایا۔ مجھے کبھی کبھی جب کچھ سارٹ آؤٹ کرنا ہو۔ پھر ہو گیا سارٹ آؤٹ؟
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اس کے سوال پر حیدر کو خوشگوار حیرت نے گھیرا۔ آیا تو UK سے ہوں، رہتا پونا میں ہوں۔ اسے ہلکے سے ابرو چڑھا کر سر ہلایا۔ اور آپ؟ پونا؟ ارے یعنی مزید اتفاق کے چانسز ہیں۔ یہ اتفاق کافی ہے، میں نہیں چاہتی مزید اتفاق۔ وہی سادہ مضبوط اور پورے اعتماد لہجہ۔ حیدر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ جاب؟ جی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ آج آپ چیخیں گی نہیں؟ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ حیدر ریلنگ پکڑ کر ذرا آگے کو جھکا اور پوری قوت سے حلق کے بل آواز لگائی۔ اسے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سوری۔ حیدر نے اسے دیکھتے ہوئے بنا آواز لب ہلائے۔ وہ بھی چپ تھی کہ لوٹ کر آئی آواز سنی جا سکے۔ ذرا دیر بعد حیدر کی آواز پلٹ کر گونجی۔ دونوں مسکرا دیے۔ چلانے کے بجائے ہم اپنے نام بھی پکار سکتے ہیں نا؟ مجھے چیخنا ہی اچھا لگتا ہے۔ حیدر مسکرا دیا۔ وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہاں شام کا منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ حیدر کو لگا تھا وہ کہے گی ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، یا میں اب تک نہیں دیکھ پائی، لیکن وہ خاموش رہی۔ آپ شام میں نہیں آئی کبھی؟ اسے سیدھا سوال کرنا پڑا۔ ڈوبتا سورج اور شامیں مجھے اداس کرتی ہیں، خلاف امید تفصیلی جواب ملا تھا۔ اچھا، لیکن ان کا بھی الگ حسن ہے۔ حیدر نے اس کے سانولے چہرے پر خنک سی ہوا کے ساتھ سنہری کرنوں کو بکھرتے دیکھ کر کہا۔ حسن کی تعریف سب کے لیے الگ ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ جو دل کو بھا جائے، خوش کرے، جسے بار بار دیکھنے کی خواہش ہو۔ اور حیدر کو اس تعریف کی بنا پر اسے حسین تسلیم کرنا پڑا۔ اس کی نظر طویل ہونے لگی تو وہ جذبے سی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ حیدر بھی سنبھل گیا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ریلنگ کے دوسرے سرے پر آئی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ یہاں نیچے بہت خوبصورت جنگلی پھول ہیں۔ وہ نیچے جھانکتے ہوئے گویا ہوئی۔ حیدر نے بھی اس سمت دیکھا۔ وہاں واقعی سرخ، سفید اور کاسنی پھولوں سے لدی جھاڑیاں تھیں۔ ان تک پہنچنا مشکل ہے، اسے کہا۔ ان تک پہنچنا ضروری بھی نہیں ہے۔ خوبصورت، اسپیشلی خوبصورت پھول سب چھونا اور اسمیل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ خوبصورت چیزوں کا وجود ہی کافی ہوتا ہے، ان سے زیادہ کی خواہش اور توقعات ان کا طلسم توڑ دیتی ہیں۔ جیسے ان جنگلی پھولوں میں شاید خوشبو نہ ہو۔ وہ اس کے سادہ لہجے میں کچھ کھوجنے لگا۔ میں چلتی ہوں۔ پلٹ کر اسے رخ پگڈنڈی کی طرح سمت کیا۔ چلیں، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ پگڈنڈی سے نیچے آتے ہوئے وہ مسلسل فضول بول رہا تھا۔ وہ سر ہلا دیتی یا پھر چپ رہتی۔ سڑک پر آ کر اپنے راستے جانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ میں حیدر نے تعارف کرایا۔ میں بیلا۔ ذرا سے شش و پنج کے بعد اسے اپنا نام بتایا۔ وہ نام سن کر ذرا مایوس اور کنفیوز ہوا ہی تھا کہ اسے اللہ حافظ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ حیدر کی باتیں کھل گئی تھیں۔ وہ کسی خاص مسئلے پر غور و فکر اور فیصلہ کرنے یہاں آیا تھا، مگر اب وہ مسئلہ پس پشت سے چلا گیا تھا۔ صبح کی یہ چھوٹی سی ملاقات دن بھر ساری سوچوں پر حاوی رہی تھی۔ اس دن کے بعد حیدر کو انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے ریلنگ کے پاس تنہا کھڑا رہنے دیتا، پھر اس کے قریب آتا۔ وہ اپنے متعلق زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ جب ایسی کوئی بات ہو کہ اسے اپنے متعلق بتانا پڑے تب وہ چپ ہو جاتی۔ آپ کچھ سارٹ آؤٹ کرنے آئے تھے؟ ہو گیا؟ ابھی تک بھی نہیں۔ اسے ریلنگ سے پشت ٹکا کر رخ پگڈنڈی کی سمت کیا۔ میرے پاس دو آپشن ہیں، یہاں سیٹل ہو جاؤں یا ابراڈ چلا جاؤں۔ سیٹل ہونے کا تو فی الحال سوچا نہیں، لیکن میں باہر جاب ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری فیملی میرے ساتھ باہر نہیں جا سکتی۔ یہاں ان کا کام ہے اور میں 2 سال دور رہنے کے بعد مزید ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ کچھ وقت یہاں جاب کریں، فیملی کے ساتھ رہیں، پھر آگے کا سوچیں۔ ابھی باہر جاب کے جو بہترین مواقع میسر ہیں وہ پھر شاید نہ ملیں۔ آپ کے لیے زیادہ اہم کیا ہے، جاب یا فیملی؟ دونوں، وہ ہنس دی۔ اس طرح تو ہو گیا فیصلہ، پہلے یہ طے کریں زیادہ ضروری کیا ہے، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ میرے لیے ساری دنیا میں سب سے اہم میری ماں ہے، تو انہیں سے پوچھ لیں، وہ جو کہیں چپ چاپ مان لیں۔ وہ کہیں گی جو تمہیں ٹھیک لگے، پھر ہیڈ یا ٹیل کر لیں۔ اب کہ وہ ہنسیا، بیلا اس کی سمت مڑی اور دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر سامنے کی۔ کوئی ایک چوز کریں۔ اس کا دلچسپی لینا اسے بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ حیدر نے اسے دیکھا۔ بیلا نے آنکھوں سے دونوں بند ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد اسے شہادت کی انگلی بائیں مٹھی کی طرف کی۔ باہر چلے جائیں۔ وہ دوبارہ گھوم کر وادی کی سمت مڑ گئی۔ حق ہاں، اسے بھی بیلا کی تقلید میں رخ موڑا۔ یہ اتنا آسان نہیں، وہ اسے ساری کہانی نہیں سنا سکتا تھا۔ آسان یہاں کچھ نہیں، کبھی کبھی تو سانس لینا بھی نہیں، اسے اسی سادگی سے کہا، لیکن حیدر اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ کیا آپ کو کوئی دکھ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے؟ پہلی بار اسے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ اب چلیں، وہ کہنے کے ساتھ ہی چل بھی پڑی تھی۔ شیڈیول کے مطابق حیدر کو کل گھر جانا تھا، لیکن اسے جانا ملتوی کر دیا۔ وہ دوڑتا ہوا اوپر پہنچا تو بیلا پہلے سے موجود تھی۔ سرپرائز! حیدر نے خوشیلی سے کہا۔
وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہونے کے بجائے اس کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ آج میں جلدی آ گئی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی، اس نے شرارت سے کہا۔ جواب میں اسے سنجیدگی سے ہنکار بھر کر سر ہلایا۔ حیدر اسے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آج موسم ابر آلود تھا، ابھی تک سورج کی کرنیں افق پر نمودار نہیں ہوئی تھیں۔ چیخنا چلانا ہو گیا؟ حیدر نے پوچھا اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ آج دل نہیں کر رہا۔ ارے کیوں؟ شاید موسم کی وجہ سے۔ وہ اٹھ کر ریلنگ کی طرف جانے لگا۔ لیکن میرا دل تو کر رہا ہے۔ حیدر نے منہ کے دونوں طرف ہتھیلی رکھ کر پوری آواز سے اپنا نام پکارا۔ ذرا دیر بعد حیدر کی باز گزشت سب طرف بکھر گئی۔ پھر اس نے بیلا کا نام پکارا اور پلٹا۔ بیلا کی باز گزشت پر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریلنگ کے پاس آئی۔ آج شاید بارش ہوگی۔ شاید نہیں، یقیناً۔ حیدر نے سر اٹھا کر گھنے بادلوں کو دیکھا۔ یہاں زیادہ بارش ہو تو حالات خطرناک بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ایسے موسم میں یہاں کوئی نہیں آتا، اور اس موسم میں ہم دونوں یہاں موجود ہیں۔ حیدر نے گردن موڑ کر دیکھا۔ آج بیلا کے بالوں میں کیچر نہیں تھا، بالوں کی چوٹی گوندی گئی تھی۔ پل بھر اس کی سمت دیکھ کر وہ مسکرائی، بڑی اداس سی مسکراہٹ تھی۔ اس لیے کہ ہم دونوں ہی بے وقوف ہیں۔ ویسے بھی مونسون شروع نہیں ہوا، ورنہ تو یہاں ہوٹلز وغیرہ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ حیدر نے کوہنیاں ریلنگ پر ٹکا کر نیچے جھانک کر جنگلی پھولوں کی جھاڑیوں کو دیکھا۔ بارش شروع ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں ورنہ آپ پھنس جائیں گے۔ کہ آپ جا رہی ہیں؟ حیدر کے اندر بے قراری سی پھیلی تھی۔ میرا بھی ارادہ نہیں۔ حیدر کو اطمینان ہوا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ بیلا کے ایک دم ٹریک بدلا۔ سافٹ ویئر انجینئر ہوں، فی الحال ماسٹرز کمپلیٹ کر کے لوٹا ہوں، اس سے پہلے 1 سال جاب کرتا رہا ہوں۔ اچھا، اور وہ فیصلہ آپ ابھی تک نہیں کر پائے؟ یہاں رکے یا جائیں؟ حیدر نے منہ بنا کر نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ نہ سوچیں، جتنا وقت دیں گے فیصلہ آسان نہیں مشکل ہوتا جائے گا۔ لگتا ہے ہیڈ یا ٹیل ہی کرنا پڑے گا۔ تو ابھی کر لیں۔ آپ کے پاس کوائن ہے؟ میرے پاس بھی نہیں۔ چلیں ہوٹل پہنچ کر لیں یہ کام۔ یس، کل بتاؤں گا آپ کو کہ کوائن نے کیا فیصلہ کیا ہے میری قسمت کا۔ خیر، قسمت کا فیصلہ تو بس ایک ہی ذات کرتی ہے۔ بیلا نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی سمت اشارہ کیا۔ کوائن تو بہانہ اور اشارہ ہے۔ آپ بہت کلیئر ہیڈڈ ہیں، چٹکیوں میں اپنے فیصلے کر لیتی ہوں گی، بلکہ ہو سکتا ہے لوگ آپ کے مشورے سے اپنے فیصلے کرتے ہوں۔ اول دن سے اب تک اس کے انداز سے حیدر نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اچانک بوندیں گرنا شروع ہو گئیں۔ اوہ، بارش شروع ہو گئی، ادھر آ جائیں۔ حیدر نے آگے جاتے ہوئے کہا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پگڈنڈی کے قریب پیپل کے گھنے پیڑ کے نیچے آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش کے ساتھ ہوائیں بھی تھیں۔ پریشان نہ ہو، ابھی رک جائے گی۔ اس کے چہرے پر اترتی فکر مندی پر حیدر نے تسلی دی۔ وہ سر ہلا کر مسکرائی۔ اگر بارش مزید تیز ہو گئی تو ہمیں اس کے رکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بیلا کی بات پر حیدر نے اسے دیکھا۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے ٹھنڈ روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج اس کے پیروں میں بھی چپل تھی، جوگرز نہیں۔ کچھ دیر رکتے ہیں، اگر کم نہ ہوئی تو چلیں گے۔ اسے زپ کھول کر جیکٹ اتار کر بیلا کی سمت بڑھائی، جو اسے ذرا جھجک کے بعد لے لی۔ تھینک یو، بیلا نے اس کی سمت دیکھے بغیر کہا۔ اسے آگے آ کر پگڈنڈی سے نیچے سڑک کو دیکھا۔ اتنی سی دیر میں ہی سڑک پر پانی بہنے لگا تھا۔ آپ کو بارش اچھی لگتی ہے؟ اسے پلٹ کر پوچھا۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خود میں سمٹی تھی۔ حیدر کو احساس ہوا روز سویٹر شال کے بنا آرام سے گھومنے والی کو اس وقت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں ہوٹل کال کر کے ایک کار منگواتا ہوں۔ حیدر نے ٹریک پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر فون نکالا۔ نہیں پلیز۔ پہلی بار بیلا کے چہرے پر گھبراہٹ ابھری۔ وہ یوں ہی فون ہاتھ میں لیے ذرا حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، اسے فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ جیسے اچانک بارش شروع ہوئی تھی ویسے اچانک بھی رک گئی۔ بیلا نے آگے آ کر ہتھیلی پھیلا کر یقین کیا کہ بارش بند ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ بادل دوبارہ برسنے لگے ہمیں چلنا چاہیے، وہ کہنے کے ساتھ ہی پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگی۔ سنبھل کر، کیچڑ کی وجہ سے سب سلپری ہے۔ حیدر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بیلا بہت سنبھل کر نیچے سڑک تک آئی۔ تھینک یو، وہ جیکٹ کی زپ کھولتے ہوئے گویا ہوئی۔ رہنے دیں، موسم سرد ہے، کل لوٹا دینا۔ آپ کو بھی تو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ روز اسے ہوڈی یا جیکٹ پہنے دیکھتی تھی، اس لیے اس کے چہرے پر بے یقینی ہی رہی، لیکن اسے لوٹانے کا اصرار نہیں کیا۔ اللہ حافظ۔ وہ بائیں طرف مڑ گئی۔ بیلا، اس نے بے اختیار ہی اس کا نام لیا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا نام چہرہ حیدر کو اداس لگا تھا۔ کئی پل گزر کے اسے سمجھ میں نہیں آیا جس احساس کے تحت اسے پکارا تھا اسے لفظوں میں کیسے ڈھالے۔ جی، بیلا نے استفسار کیا۔ سنبھل کر جائیں، آخر کچھ تو کہنا تھا۔ بیلا نے مسکرا کر سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ ان کے راستے مخالف سمت میں تھے۔ وہ روز کی طرح اس کی نظروں سے غائب ہونے تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی ہوٹل کی سمت دوڑ پڑا۔ سارا دن اس کے چہرے پر پھیلی اداسی اس کے آس پاس رہی تھی۔ رات سونے سے پہلے اسے تہیہ کیا کہ وہ صبح ضرور اسے اس کی وجہ پوچھے گا۔ اگلے دن وہ اس کا انتظار ہی کرتا رہا۔ 9 بج گئے لیکن وہ نہیں آئی۔ تھک ہار کر حیدر نیچے اتر آیا۔ ذرا دیر سوچنے کے بعد وہ بائیں طرف چل پڑا جہاں روز بیلا جاتی تھی۔ ذرا دور چلنے کے بعد ہی ہوٹلز اور کاٹیجز شروع ہو گئے تھے۔
وہ ان سب کے ہاتھوں اور گیٹ سے اچک اچک کر بغور اندر دیکھتا رہا کہ کہیں تو وہ اسے نظر آئے گی، لیکن اسے نامراد ہی اپنے ہوٹل لوٹنا پڑا۔ امی سے مزید رکنے کا کہنا بھی مشکل تھا، پھر بھی وہ اگلے دن رک کر صبح وہاں پہنچا تھا، لیکن وہ نہیں آئی اور آج ہی اسے گھر لوٹنا تھا۔ حیدر سوائے اس کے نام کے کچھ بھی معلوم حیدر کو سوائے اس کے نام کے کچھ بھی معلوم نہ تھا، اور جانے کیوں یہ خیال کہ اب وہ اسے نہیں ملے گی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، جھنجھلاہٹ سوار تھی، اور گھر پہنچنے تک وہ سب ختم ہو کر بے کلی میں ڈھل کر دل میں ٹھہر گیا تھا۔ اتنے دنوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی جس کے ملنے کی وہ دعائیں مانگ رہا ہے وہ لڑکی اس سے پہلے ہی اس کے گھر میں موجود ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ دادی بھی 2 دن پہلے ہی ہل اسٹیشن سے لوٹی ہیں، جہاں وہ ڈاکٹر کے تبدیلی موسم اور تبدیلی ماحول کے مشورے پر گئی تھیں۔ اسے نہ جگہ کا نام پوچھا تھا، نہ کسی نے بتایا۔ پونا سے قریب لونا ولا ہی ہے، اس نے بھی یہی سمجھا کہ دادی وہیں گئی ہوں گی۔ حیدر نے شافیہ سے کہہ رکھا تھا کہ دوستوں نے ہفتے بھر کا گیٹ ٹوگیدر پلان کیا ہے، اور وہ وطن آنے کے بعد گھر آنے سے پہلے کچھ دن ممبئی میں ہی رکے گا۔ ایک بار جاب اور اس کی مصروفیتیں شروع ہو جائیں تو ان ملاقاتوں کے لیے وقت نہیں ملتا۔ یہ سوچ کر شافیہ نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ جتنے دن وہ مہابلی شور میں تھا، شافیہ اور گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ ممبئی میں ہے۔ اسے دیکھتے ہی اتنے دنوں سے جو غصہ خود پر تھا وہ نئی وجہ کے ساتھ اود آیا تھا۔ اب غصے کا رخ اس کی طرف تھا، جسے کھو دینے کے احساس نے زندگی سے رنگ چھین لیے تھے۔ اس کے متعلق گھر میں کسی سے پوچھنا بھی ٹھیک نہیں تھا، کہ اسے یقین تھا اس نے اسے اپنا نام بھی غلط بتایا ہوگا۔ پھپھو کے یہاں دعوت پر بھی اس کا ذہن اسی میں الجھا رہا۔ کتنے سوال تھے جو وہ سیدھا اس کے سامنے جا کر اسے پوچھنا چاہتا تھا۔ دیر رات گھر پہنچنے پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اگلے دن خلاف معمول ناشتے کی میز پر بشیرہ خالہ کی جگہ وہ فعال تھی۔ باورچی خانے سے میز کے چکر اور پھر میز پر سب کی مطلوبہ چیزیں ان کے سامنے رکھنے کا کام وہ معمول کی طرح کر رہی تھی۔ اس نے آملیٹ کی پلیٹ شافیہ کے قریب رکھی تو انہوں نے ٹوکا، مجھے نہیں، حیدر کو دو۔ وہ شافیہ اور اس کی کرسی کے درمیان کھڑی تھی۔ اسے پلیٹ اٹھا کر حیدر کے سامنے رکھی، اور وہ غصے اور جھلاہٹ پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسے میز پر بے اختیار زور سے ہاتھ رکھا اور قریب رکھا جوس کا گلاس زمین بوس ہو گیا۔ اندھی ہو کیا تم؟ دیکھ کر کام کیا کرو۔ کئی ساری آوازوں کے بیچ بڑی ممانی کی آواز نمایاں تھی۔ وہ کچھ کہے بنا ہی نیچے بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں اکٹھا کرنے لگی۔ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ شافیہ نے پوچھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ اب اس کے پیروں کے پاس بیٹھی بیلا پر اسے اب اور زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ بیٹے کی طرف سے مطمئن شافیہ چپ تھی، لیکن سامیہ سے صبر نہ ہوا۔ ہو جاتا ہے سبیلا، تم اشو کا ٹفن ریڈی کر دو، یہ بشیرہ خالہ صاف کر لیں گی۔ بشیرہ خالہ؟ ساریہ بھابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آئیں اور ساتھ ہی بشیرہ خالہ کو آواز بھی دی۔ سبیلا، اسے دل میں دہرایا۔ وہ کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تم اس طرف آ جاؤ، شافیہ نے اسے وہاں سے اٹھ کر دوسری طرف آنے کو کہا۔ اس نے تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد بشیرہ خالہ موپ اور بکٹ لیے آئیں اور دور تک پھیلا جوس صاف کرنے لگیں۔ میز پر پھر سے ذرا دیر پہلے والا ماحول تھا، اور حیدر کے لیے وہاں بیٹھنا دو بھر ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے جا کر اسے جواب طلبی کی خواہش بڑی شدید تھی۔ کیوں اسے بے وقوف بنایا، کیوں جھوٹ کہا، دھوکہ دیا، فریب کیا، لیکن اسے مجبوراً وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کی تسلی کے لیے ناشتہ مکمل کرنا پڑا۔ دونوں ماموں کی باتوں کے خندہ پیشانی سے جواب دینے پڑے۔ ممانی کے پوچھنے پر آج کے لنچ کے لیے اپنے پسندیدہ کھانے کا نام بھی لینا پڑا۔ یہ سب وہ اپنی ماں کے لیے کرتا تھا، ورنہ وہ پابند نہیں تھا۔ وہاں سے اٹھ کر چلا بھی جاتا تو اس کا اختیار تھا، مگر اس کی ماں کے لیے اچھے اخلاق کے حامل اور ایک مکمل شخصیت کے مالک بیٹے کو دیکھ کر بھائی بھابھیوں اور ماں کی نظر میں اپنی اچھی تربیت، قربانیوں اور مشقت کے اعتراف کا عکس بہت معنی رکھتا تھا۔ شافیہ نے حیدر اپنے ساتھ اسکول چلنے کو کہا، لیکن اس نے انٹرویو کی تیاری کا بہانہ بنا کر گھر میں ہی رکنے کو ترجیح دی۔ اسے امید تھی دن بھر میں اسے باورچی خانے میں جانے یا بیلا سے اکیلے بات کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ باورچی خانہ دائیں طرف الگ تھلگ سا تھا۔ وہ اب تک ادھر کھانے کے اوقات میں ہی جاتا تھا۔ اس نے جب بھی ادھر جانے کی کوشش کی، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی درمیان میں کوئی مل جاتا، اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کی مطلوبہ چیز اس کے کمرے تک پہنچانے کی یقین دہانی کے ساتھ اسے لوٹا دیا جاتا۔ دوپہر کے کھانے پر چھوٹے ماموں اور اس کے علاوہ سب خواتین تھیں۔ بشیرہ خالہ کی جگہ پھر وہ موجود تھی، منہ بند کیے کام کرتی۔ ابھی تک اسے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ حیدر کے سپاٹ چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بظاہر تو صرف جوگرز اور قدرے اچھے لباس کا فرق تھا، مگر اسے اس بیلا اور اس سبیلا میں زمین آسمان کا فرق لگ رہا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں دوپہر میں ہال میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد سامیہ اور پھر آئمہ بھی اس کا ساتھ دینے آ گئیں۔ اسے سبیلا کے ساتھ ساتھ ان دونوں پر بھی غصہ آنے لگا، لیکن ضبط کیے ان کی باتوں پر مسکراتا رہا۔ رات بھر بھی نئی سوچوں نے حیدر کو سونے نہیں دیا تھا، اسی لیے تھکا اور جگہ ذہن اسے کمرے میں لے آیا اور لیٹتے ہی وہ سو گیا۔
شام میں شافیہ کی کال پر اس کی آنکھ کھلی، بات کر کے وہ باہر آیا۔ اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ باورچی خانے کے باہر برآمدے میں ہی کھانے کی بڑی سی میز تھی جہاں سامیہ اور بشرا کے ساتھ بیلا دیکھ کر وہ رک گیا۔ زبان ہلاتے ہوئے، کون سی شان گھٹتی ہے تمہاری؟ سامیہ کرسی کا رخ اس کی سمت کیے پوچھ رہی تھی۔ اکڑ ہے، شان کیا ہوگی اس کی؟ بشرا استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب کوئی کام کہوں تو جی باجی کہا کرو، یہ من بھر کا سر مت ہلایا کرو۔ سامیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر کو دھکا دیا۔ وہ اپنے پیروں پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ اللہ، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ بہری یا گونگی ہے۔ اب بھی اس کے جی باجی نہ کہنے پر بشرا نے کہا، نہیں، یہ کمینی اور احسان فراموش ہے جو اپنے محسنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے پر اترنا چاہتی ہے۔ سامیہ اپنی نفرت چھپانا نہیں چاہتی تھی جو اس کے ہر لفظ اور انداز سے جھلک رہی تھی۔ بڑے ماموں کی اکلوتی بیٹی کا مزاج ہمیشہ باقی سب سے مختلف تھا، پھر بھی اسے سامیہ سے اس انداز کی امید نہیں تھی۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا۔ سبیلا کے پیروں کی انگلیاں بھینچ گئیں۔ کچھ نہیں، بس چائے اور فرائز کا موڈ بن گیا ہے۔ سامیہ کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ مجھے بھی کافی کی طلب ہو رہی ہے۔ آپ ہمیشہ سے کافی والے تھے، سامیہ نے کہا اور سبیلا کی سمت پلٹی۔ جاؤ، اب کھڑی کیا ہو یہاں، پہلے کافی بنا دو۔ وہ نظر اٹھائے بنا ہی چلی گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے حیدر نے کرسی سنبھال لی۔ باورچی خانے میں آتے ہی سبیلا کو رونا آ گیا۔ یا اللہ، ایک بے ضرر سی خواہش کی اتنی بڑی سزا تو نہ دے۔ معصوم سا شکوہ اس کے دل میں ابھر کر گم ہو گیا۔ کافی بنا کر اسے مگ چھوٹی ٹرے میں رکھا اور بشیرہ خالہ کو بلا کر انہیں ٹرے تھما دی۔ سبیلا کی جگہ بشیرہ کو دیکھتے ہی سامیہ کو مزید غصہ آ گیا۔ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو؟ حیدر نہ ہوتا تو اس وقت وہ اس کی اچھی خبر لیتی۔ کچھ دیر بعد چائے اور پرائز بھی بشیرہ خالہ ہی لے کر آئیں۔ آہستہ آہستہ سارا گھر ہی وہاں جمع ہو گیا۔ شافیہ بھی جلدی آ گئی تھیں۔ اگلے دن فون پر حیدر کا انٹرویو تھا۔ وہ فجر کے بعد جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ وہ آیا تب سے روز ہی رات میں محفل جمی رہتی تھی۔ بڑے کمروں میں چلے بھی جاتے تو وہ سب جاگتے رہتے۔ وہ کسی طرح اٹھ کر فجر پڑھ کر پھر سو جاتا تھا۔ وہ آہستہ سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا کیونکہ اندر ابھی سب سو رہے تھے۔ گھر کے 2 حصے تھے، آگے پورچ ہال اور ان سب کے کمرے تھے اور دائیں طرف قدرے پیچھے بڑا باورچی خانہ تھا۔ باورچی خانے کے ساتھ 2 کمرے تھے جہاں باورچی خانے میں کام کرنے والی ملازمائیں رہتی تھیں۔ وہ پورچ سے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ دائیں طرف چلا آیا۔ وہ اسے دور سے ہی نظر آ گئی جو سیڑھی پر بیٹھی قریب رکھے گملے کی مٹی چھوٹی سی خشک ٹہنی سے کرید رہی تھی۔ اس وقت کسی کے ادھر آنے کا امکان نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر اسے سر اٹھا کر سامنے دیکھا اور بے اختیار کھڑی ہو گئی جس سے وہ بچ رہی تھی۔ وہ ناگزیر لمحہ سامنے تھا۔ ہیلو بیلا۔ سبیلا نے اسے زیادہ سرد کچھ اور محسوس نہیں کیا تھا جتنے سرد یہ 2 الفاظ تھے۔ وہ سیڑھی پر کھڑی تھی اور حیدر لان کی گھاس پر۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں کہنا؟ سبیلا کی خاموشی پر اسے پوچھا۔ مثلاً؟ اسے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا، اسی اعتماد اور بے نیازی کے ساتھ جس نے اسے متاثر اور متوجہ کیا تھا، لیکن اس وقت یہی 2 خوبیاں اسے اداکاری لگیں۔ خود کو کچھ اور بنا کر پیش کرنے، ایک غلط تاثر دینے، بے وقوف بنانے کی وجہ سے شروعات کرو۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو ہوں جیسی ہوں ویسی ہی وہاں موجود تھی۔ آپ نے جو سوچا، جو تاثر لیا، جو رائے قائم کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائیں۔ اس وقت وہ سامیہ کے آگے سر جھکائے کھڑی سبیلا نہیں تھی بلکہ وہی بیلا تھی جس کے کھو جانے کا اسے افسوس تھا۔ تو یہ میری غلطی ہے؟ جنہیں ہم مجرموں کی طرح سر جھکائے دیکھنا چاہتے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو اس سے زیادہ طے شور کسی بات پر نہیں آتا۔ اس میں غلطی ڈھونڈنا ضروری ہے؟ تمہارے مطابق کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ کچھ نہیں، اتفاق سے ہوتا ہے، اس میں کیوں کچھ تلاش کریں؟ اتفاق سے ہوئی ملاقات میں گفتگو تو اتفاق نہیں ہوتی۔ اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں، اسے اہمیت نہ دیں۔ تم اب بھی سچ نہیں کہہ رہی ہو جیسے تب نہیں کہا تھا۔ اس کا سرد لہجہ اور آواز کا غصہ قائم تھا۔ آپ جس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ کو اس کا حق نہیں۔ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، وہ بھی کچن تک محدود ملازمہ۔ مجھ سے کام کہیں، حکم کریں، نہ کروں یا بگاڑ دوں تو بلا شبہ ڈانٹیں، سزا دیں یا نکال دیں، لیکن اس طرح کے سوال جواب کی میں پابند نہیں۔ تو تمہارے مطابق تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ روز دادی کے جاگنے سے پہلے اس پوائنٹ پر جانا میری غلطی تھی۔ آپ چاہے تو میری یہ خطا یہاں سب کو بتا دیں۔ اس کی باتیں درست تھیں اور وہ سمجھ کر چپ ہونے کے بجائے زیادہ جھلاتا جا رہا تھا۔ وہ جو اسے بہت کچھ کہنے آیا تھا اب اس کی سن رہا تھا۔ وہ اسے مغلوب دیکھنے آیا تھا اور اب اس کا غالب ہوتا انداز اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انسانوں کو حیثیت کے مطابق ان کی اوقات میں رکھنا یہاں سبھی کا شیوا ہے۔ آپ سے تم ہونے پر مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہا۔ وہ باورچی خانے کے ساتھ والے ایک دوسرے کمرے کی طرف بڑھی جو اس کا کمرہ تھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رک گئی لیکن پلٹی نہیں۔ بیلا مجھے میری امی کہا کرتی تھیں اتنی نفرت کے ساتھ، بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلا ہی پکاریں۔ اندر داخل ہو کر اس کے نے ہاتھ پیچھے لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔
حیدر کچھ دیر وہاں کھڑا ان کی چند ملاقاتوں میں ہوئی گفتگو سوچتا رہا اور پھر اپنے کمرے کی سمت چل پڑا۔ بستر پر لیٹی سبیلا گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی آنسو کنپٹیوں سے پھسل کر اس کے بالوں میں گم ہونے لگے۔ اس نے ہوش سنبھالا تو گھر میں دادی اور امی کو ہی پایا۔ ابا یعنی وقار احمد کبھی کبھار گھر آتے بھی تو پیسوں کو لے کر دادی اور امی سے جھگڑا کرتے، کبھی 2-4 دن رک جاتے، کبھی اسی وقت جو ہاتھ لگتا لے کر نکل جاتے۔ اسے امی سے سنا تھا کہ اس کے ابا کی ایک اچھی ملازمت تھی جو دادا کی نوکری کے دوران حادثے میں جاں بحق ہونے کی وجہ سے انہیں ملی تھی۔ کچھ سال بعد کسی اور کی غلطی کی پاداش میں زیادتی ان کے ساتھ ہوئی اور انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اپنی واجبی سی تعلیم کے بلبوتے پر انہیں بہت کوشش کے باوجود ویسی نوکری دوبارہ نہ مل سکی۔ چھوٹے موٹے کاموں اور محنت مزدوری سے تنگ ہوئے اس کے ابا کو پھر چٹکیوں میں پیسے کمانے کے لالچ میں جوئے کی لت لگ گئی۔ اس کے بعد مزید برائیاں خود بخود ان سے لپٹتی گئیں۔ دادی سلائی کرتی تھیں، امی جو ان کی یتیم بھانجی تھی وہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی۔ دادی کے انتقال کے بعد امی نے 2-4 گھروں میں کھانا پکانے کا کام شروع کر دیا۔ حالات اتنے برے نہ ہوتے اگر ابا آئے دن امی کی محنت کی کمائی نہ لے جاتے۔ اب وہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی، امی کے بہت خواب تھے اس کے لیے، وہ بھی انہیں خوابوں کی انہیں ان کی خوابوں کی تعبیر دینے کے لیے پرعزم سی خوب محنت کر رہی تھی۔ اسے باپ کی توجہ اور شفقت کبھی محسوس نہیں کی، بس ایک نام کا رشتہ تھا۔ وہ جب گھر آتے وہ کمرے میں بند ہو جاتی، ان کے لیے اس کے اندر کبھی انسیت یا اپنائیت نہیں جاگی تھی۔ ٹھیک ٹھاک چل رہی زندگی پٹڑی سے اس وقت اتری جب ایک دن پولیس گھر پہنچ گئی۔ انہیں وقار احمد چوری کی واردات میں مطلوب تھا۔ اب تک ہمدردی کرنے والے پڑوسی پولیس کے دروازے پر پہنچتے ہی بدل گئے۔ وہ پولیس کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہیں اچھوت مان کر سب نے الگ تھلگ کر دیا۔ وقار احمد کے جیل جانے کے بعد بھی ان کی مشکلیں کم نہ ہوئیں۔ اس کا BA انگلش لٹریچر کا نتیجہ جس دن آیا وہ خوشی خوشی گھر پہنچی تھی، جہاں امی کی بگڑتی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ امی کے ساتھ مرزا صاحب کے گھر صفائی کا کام کرنے والی بلقیس بھی تھیں، وہ انہیں لے کر فوراً اسپتال بھاگی۔ بلقیس بھی نے اسے بتایا کہ مرزا صاحب کی بیوی کا سونے کا ہار غائب ہے اور سب کو اس کی امی پر شک ہے۔ ان کے الزامات اور تلاشی کے بعد اس کی امی کی حالت بگڑ گئی تھی۔ شوہر کے کرتوت اور بدنامی سہ رہی اب اس کی امی یہ الزام برداشت نہ کر سکیں۔ صدمے اور زخم سہ سہ کر کمزور ہوا دل 2 دن بعد بند ہو گیا۔ اس افتاد پر وہ سن تھی۔ وقار احمد بیوی کی تدفین میں شامل ہوا، نہ تنہا بیٹی کا خیال اسے گھر تک لا سکا۔ اس کی زندگی ماں سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ اب نہ ماں تھی، نہ اس کی خواب، نہ انہیں پورا کرنے کی چاہ۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں زندہ ہے اور کیوں اسے زندہ رہنا چاہیے۔ وہ روز بستر پر لیٹی چھت تکتی اپنے دل کے بند ہونے کا انتظار کرتی رہتی۔ اس ساری مشکل میں بلقیس بھی ہی وہ مخلص تھیں جو اس کا ساتھ دے رہی تھیں۔ ان کا اپنا گھر مشکل سے چلتا تھا، پھر بھی وہ روز اس کے لیے کھانا لے آتی، رات میں اس کے پاس رکتی، جو اسے غموں اور مصیبتوں کی انتہا سمجھ رہی تھی کہ ایک نئی مصیبت گھر آ گئی۔ اس کی تنہائی کے خیال سے بلقیس بھی اسے کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئی تھیں، جہاں بمشکل اس کے سونے کی جگہ بن پاتی تھی۔ یہاں چند دن گزرے بھی نہیں تھے کہ اس کے ابا کا قرض وصول کرنے وہ چلا آیا، جس کا ذکر سنتے ہی اس پر دہشت سوار ہو جاتی تھی۔ عجیب کمینگی اور صفاکی تھی اس میں۔ بلقیس بھی گھر سے اس کے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لینے گئی تھی جب بار وقار احمد کا قرض وصول کرنے اس کی بیٹی کو ڈھونڈتا وہاں پہنچا تھا۔ بلقیس بھی نے بہانہ بنا کر گھر آ گئی کہ وہ خود آج گھر آئیں تو یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ خود پریشان ہے کہ تنہا لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے ڈر سے وہ بلقیس بھی کے گھر ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، دروازے کھڑکی کے قریب ہی نہ جاتی۔ آخر ایک دن وہ ان کے گھر بھی پہنچ گیا، انہیں ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح سبیلا کا پتہ تلاش کرنے کا حکم دے کر چلا گیا۔ بلقیس بھی اس کی نیت اور ارادے بھانپ چکی تھی۔ وہ اسی رات چھپ چھپا کر اسے شیخ صاحب کے یہاں لے گئیں، وہاں سے دوسرے دن ان کے ساتھ اس گھر میں آئی، تب سے وہ یہیں تھی۔ مجھے نہیں لگتا کوئی قرض ورض ہے، اس کی نظر تیرے پر ہے، کہہ رہا تھا پیسے نہیں ہیں مگر اس کی بیٹی تو ہے۔ تیری ماں بڑی نیک تھی مگر وہ میری طرح بڑے جگر والی نہ تھی۔ مجھے شیخ صاحب کی بہو نے بتایا ہے ان کی بیٹی اسی اسکول میں جاتی ہے، وہ اپنا اسکول چلاتی ہیں، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتی ہیں۔ تو پڑھی لکھی ہے، ان سے تیرے لیے نوکری کی بات کریں گے اور رہنے کے انتظام کی بھی۔ تیری مشکل انہیں بتاؤں گی تو شاید وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں۔ میں تجھے اپنے گھر چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بڑی ممانی سے ملاقات کا عندیہ دیا۔ شیخ صاحب کی بہو دراصل بڑی ممانی کی شناسہ تھی، اس نے انہیں ہی فون کیا تھا۔ بیٹھے بھیجتی ہوں انہیں، یہ بشرا تھی۔ بلقیس بھی برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئی، ساتھ ہی ہاتھ کھینچ کر اسے بھی بٹھایا۔ اسے اس طرح برآمدے میں ایک طرف فرش پر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا نوکری کرے گی وہاں؟ شافیہ کے اسکول کا اسٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے اور اسے تو وہاں رہنے کی جگہ بھی چاہیے۔ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی بی بی جی، بلقیس بی نے عاجزی سے کہا، اسٹاف کے رہنے کا انتظام نہیں ہے اسکول میں، رکو میں شافیہ سے بات کر لیتی ہوں۔ بڑی ممانی نے شافیہ سے یوں بات کی جیسے وہ کوئی آیا ماسی یا چپراسی کی نوکری کے لیے آئی ہے۔
شافیہ نے رہائش کے انتظام سے تو انکار کر دیا، وہاں ہاں صفائی والی ماسی کی نوکری تھی۔ بی بی جی اس کے نہ ماں نہ باپ نہ سر پر چھت، رہنے کو جگہ چاہیے، رہائش کا انتظام نہیں ہے۔ سنتے ہی بلقیس بھی نے التجا کی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں ہوتا تو یوں بے گھر نہ ہوتی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کا گھر تھا اور رشتہ بھی۔ ہمیں کچن کے کام کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ ہماری پرانی ملازمہ کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی، تینوں وقت کا کھانا پکانے میں مدد اور برتن وغیرہ وغیرہ، یعنی کچن کا سارا کام، کھانے اور رہنے کے 60,000 روپے دوں گی، کر لو گی؟ انہوں نے سبیلا سے پوچھا۔ اگر رہنے کو جگہ مل جائے تو ضرور کرے گی بی بی جی، بلقیس بی نے جواب دیا، اور بڑی ممانی نے بشیرہ کو آواز لگائی۔ یوں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، کیسے خواب اور کون سی تعلیم، سر چھپانے اور ایک بدماش سے چھپنے کی خاطر اس کی عزت نفس اور خودداری گروی رکھ لی گئی۔ بشیرہ کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ چلو جب تک وہ بدماش اسے بھول نہیں جاتا وہ کچھ دن یہاں گزار لیں گی اس کی ماں نے بھی تو آخر اسی محنت اور مشقت سے اسے پڑھا لکھا کر قابل بنایا تھا، اور کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس حلال ہو اتنا کافی ہے۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ دنیا اس کے خیالات سے بڑی مختلف ہے۔ امیروں کے نزدیک ملازم یعنی مالکوں کے ٹکڑوں پر پلنے والی وہ حقیر قوم ہے جو مروت اور عزت کے قابل نہیں۔ ابتدا میں وہ بشیرہ حالہ کا ہاتھ ہی بٹاتی تھی، کبھی زندگی میں اتنا کام نہیں کیا تھا۔ رات کو تھک کر سوتی تو صبح ہی اٹھتی، کچھ سوچنے اور غور و فکر کا وقت ملتا تھا، نہ توانائی بچتی تھی۔ وہ جسے کچھ دنوں کا قیام سمجھ رہی تھی وہ مستقل ہوتا گیا۔ بلقیس بھی اسے ملنے نہیں آتی تھی، انہیں ڈر تھا کہ جبار ان کا پیچھا کرتے ہوئے سبیلا کا پتہ نہ پا لے، وہی انہیں فون کر لیا کرتی۔ کچھ دن بعد انہوں نے بتایا کہ جبار نے گھر کا سارا سامان راستے پر پھینک دیا ہے، مقصد یہی ہے کہ خبر سن کر وہ جہاں بھی ہے باہر آ جائے۔ انہوں نے اسے سخت تاکید کر رکھی تھی کہ گھر سے بالکل نہ نکلے۔ کچھ دن بعد اسے گھر پر بھی قبضہ کر لیا، اب وہ اس کے کارندوں کا ٹھکانہ تھا، رہا سہا آسرا اور گھر لوٹنے کی امید بھی ختم ہو گئی۔ بلقیس بی کے بعد بشیرہ حالہ اس دنیا میں اس کی دوسری ہمدرد تھیں۔ اس کی محنت اور کام کے تئیں ذمہ داری کا احساس انہیں بہت خوش کرتا۔ وہ اس سے پہلے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والی دوسری ملازماؤں کی طرح جان نہیں چراتی تھی، کام اس لیے کا بھی تھا۔ اس کی سنجیدگی اور لگن دیکھ کر انہوں نے اسے سب کچھ سکھایا، آہستہ آہستہ وہ اس کی ہیلپر ہو گئی اور سبیلا سب کام کرنے لگی۔ اس گھر کی عورتوں کی کھانا پکانے اور باورچی خانے میں دلچسپی صفر تھی، وہ کبھی جھانک کر نہیں دیکھتی تھیں۔ بشیرہ حالہ اتنے سالوں میں ماہر ہو گئی تھیں، وہی عرصے سے باورچی خانے کی انچارج تھیں، اور اب انہوں نے کم وقت میں سب سبیلا کو سونپ دیا تھا۔ وہ بیوہ تھیں، ان کی ایک شادی شدہ بیٹی تھی، کبھی کبھی اسے ملنے جاتی تھیں، اور ورنہ یہی ان کا ٹھکانہ تھا۔ اس دوران اور بھی کئی حادثے ہوئے اور سبیلا نے زندگی کے سکھائے سبق کڑوے گھونٹ کی طرح حلق سے نیچے اتار کر جینا سیکھ لیا۔ ان سب کے رویوں پر اس کے اندر کبھی کبھی آگ لگ جاتی کہ ایسے ہی مالکوں نے اس کی ماں پر الزام لگا کر اسے موت کے قریب کر دیا تھا۔ وہ ہار بعد میں ان کے گھر سے ہی برآمد ہوا تھا جو اس کی ماں کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ اسے بلقیس بی سے کئی بار کہا کہ وہ بدماش اسے بھول گیا ہوگا، اب اسے اپنے گھر جا کر رہنا ہے، لیکن وہ اسے ہر بار روک دیتی کہ اس گھر میں جا کر رہنے کا سوچو بھی مت، اور بھی کئی لوگ طاق میں ہیں اور تم بالکل تنہا ہو، اس کے لیے اس گھر سے محفوظ جگہ کوئی اور نہیں۔ 2 سال میں اسے گھر کی اکلوتی بہو ساریہ جیسی ہمدرد بھی ملی تھی، وجہ اس کی تعلیم ہی بنی تھی۔ ساریہ کے بیٹے اشہاد کو ہوم ورک میں انگلش کے مترادف الفاظ لکھنے تھے۔ وہ ہر وقت میں ناشتے کی میز پر اپنا کام مکمل کر رہا تھا، وہاں موجود سامیہ اور ساریہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ گڈ، اس نے لفظ بولا۔ ایکسیلنٹ، گریٹ، 1 more، 3 words لکھنے ہیں، سامیہ نے جواب دیا۔ فائن، ساریہ کو یاد آیا۔ ہاٹ، برننگ، اس بار سامیہ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا تھا۔ اور 2، سوچنے تو دو، نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ اسمال، لٹل، منی، ٹائنی، ہارڈ، ٹف، ڈیفیکلٹ۔ آپ 2 یا 1 ہی بتا رہی ہیں، آپ بھی تو سوچیں، ہوم ورک آپ کا ہے، ساریہ نے یاد دلایا۔ رکو میں فون لے آتی ہوں، چارج پر رکھا تھا، گوگل کریں گے سب۔ سامیہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فون لے کر واپس آئی۔ اب بتاؤ ورڈز، 3 کیا 10 مل جائیں گے؟ ہو گیا کمپلیٹ ہوم ورک۔ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے خوشی سے بولا، ارے واہ، بھابھی نے بتایا یا تم کو یاد آ گئے؟ یہ آنٹی کو یاد ہے سب۔ اسے میز سے خالی اور جھوٹے برتن اٹھاتی سبیلا کی طرف اشارہ کیا۔ اسے حیرت سے ساریہ کو دیکھا جس نے مسکرا کر تائید کی۔ یہیں سے دوستی اور دشمنی کی ابتدا ہوئی تھی۔ ساریہ اکثر اسے اشاد کی پڑھائی میں مدد لینے لگی تھی اور سامیہ نے بغور اس کا مشاہدہ شروع کیا۔ وہ ملازمین میں جی حضوری دیکھنے کی عادی تھی، اس کے برعکس سبیلا اسے مغرور لگی، احسان فراموش بھی۔ اسی نے اس کی ذرا سی غلطیوں پر اسے ڈانٹنا اور بے عزت کرنا شروع کیا۔ جو نہیں دیکھ پاتا اسے بھی وہ اس کی کمیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں ڈھونڈ کر بتاتی رہتی۔ سبیلا نے 1-2 بار وضاحت اور صفائی دینے کی کوشش کی، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ مزید عتاب کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے اسے خاموشی اوڑھ لی، اور یہ بات سامیہ کو اور بھی بری لگ گئی۔
1.5 سال میں وہ سب کے متعلق جان چکی تھی۔ گھر کی عورتوں کو باورچی خانے اور پکانے سے رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھی، اس لیے دائیں طرف اس کی آمد و رفت بھی کھانے کے اوقات تک محدود تھی۔ بڑے ماموں یعنی شفیع احمد کی ایک ہی بیٹی تھی سامیہ، ان سے چھوٹے رفیع احمد کے 3 بچے تھے، اعظم، آئمہ اور بشرا۔ شافیہ علیم النساء یعنی دادی کی بیوہ بیٹی تھیں، جن کا اپنا اسکول تھا۔ تعلیم یافتہ ہونے کا اثر تھا یا مزاج کا کہ شافیہ کا رویہ اس کے ساتھ تحقیر آمیز نہ تھا۔ ان کا بیٹا حیدر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا ہے، وہ یہ بھی جانتی تھی، لیکن حیدر کا تعارف سن کر اسے ہلکا سا بھی شبہ نہیں ہوا تھا کہ وہی حیدر ہو سکتا ہے۔ علیم النساء گھر کی بزرگ تھیں اور اپنا زیادہ وقت تلاوت عبادت میں گزارتی تھیں۔ انہیں شور، گندگی اور کام کے اوقات میں دیری بالکل پسند نہ تھی۔ وہ گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بھی نہیں آتی تھیں۔ اپنے بہت زیادہ وزن اور چلنے پھرنے میں مشکل کی وجہ سے وہ اپنے کمرے تک ہی محدود تھیں۔ گھر کے معاملات میں سخت اصول پسند تھیں۔ بیٹے اور بہویں دونوں وقت ان کے کمرے میں لازمی حاضری لگاتے تھے۔ ان کی کتاب اصول میں یہ مالکوں کی ذمہ داری تھی کہ گھر کے ملازمین ہڈ حرام نہ ہو جائیں۔ وہ انہیں ہمہ وقت کام میں مصروف دیکھنے کی قائل تھیں۔ یہی اصول باقیوں نے بھی اپنا لیا تھا۔ ان کے فیملی ڈاکٹر کے مشورے پر جب انہیں ہل اسٹیشن بھیجنے کی تیاری شروع ہوئی تو پوتیوں نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ آخر میں اس کام کے لیے سبیلہ پر سب کی نظر ٹھہری۔ ڈرائیور کے ساتھ ہل اسٹیشن روانہ ہونے سے پہلے ساریہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ برا نہیں ماننا سبیلہ، یہ سب نئے کپڑے میں نے بڑی شوق سے خریدے تھے، لیکن ویٹ گین کی وجہ سے چند دن بعد ہی ٹائٹ ہو گئے۔ تم کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جا رہی ہو تو اچھے سے انجوائے کرنا۔ یہ جوگرز اور کپڑے اگر تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں جانتی ہوں تم انہیں اس گھر میں نہیں پہننا چاہو گی، اس لیے اب تک اپنے پاس ہی رکھے تھے۔ گزرے 1.5 سال میں ساریہ اس کی واحد ہمراز تھی۔ اسے اس کے خلوص پر شک نہیں تھا۔ اس نے اپنے سے کوشش بھی کی کہ گھر والوں کو ان کے رویے کے بدصورتی کا احساس کرائے، جس پر ایک الگ محاذ کھل گیا تھا کیونکہ وہ گھر کی بہو تھی۔ پھر اعظم نے اسے سختی سے اس معاملے میں منہ بند رکھنے کو کہا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ اسے ساریہ کا دل رکھنے کو وہ سب ساتھ رکھ لیا تھا۔ ڈرائیور انہیں پہلے سے بک کاٹیج چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب اسے 12 دن بعد انہیں لینے آنا تھا۔ علیم النساء یہاں بھی اسے سارا دن مصروف رکھتیں۔ ناشتہ اور 2 وقت کا تازہ بنا کھانا، ان 2 کمروں کی صفائی، کپڑے دھونا، باہر کاٹیج کے صحن کی جھاڑو، سر میں تیل لگانے سے لے کر پیر دبانے تک، اور بھی کئی کام ہوتے تھے۔ بازو والے کاٹیج میں ٹھہری ان کی ہی ہم عمر پنجابی آنٹی کو بھی انہوں نے اول دن ہی بتا دیا تھا کہ وہ ان کی میڈ ہے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے کاموں سے کرواتی، کام سے زیادہ اسے ان کی نظر تھکا دیتی تھی۔ وہی ملازم کے کمتر اور حقیر ہونے کا اعلان کرتی نظر۔ علیم النساء سے یہاں کے ماحول کی سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بمشکل فجر کے لیے اٹھتی اور پھر سوتی تو 9 ساڑھے 9 تک سوتی رہتی۔ وہ نیند کی بڑی پکی تھیں۔ 3 دن اس نے انہیں یوں بے خبر سوتے دیکھا۔ چوتھے دن اسے ساریہ کا دیا جوڑا اور جوگرز پہنے اور باہر نکل آئی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ بازو والی آنٹی دادی سے بھی لیٹ جاگتی تھی۔ کاٹیج کے قریب یوں ہی گھومتے ہوئے وہ اس ایکو پوائنٹ تک پہنچی تھی۔ وہ 1.5 سال سے ایک خود ساختہ قیدی کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ لان اور چھت پر جانے کے علاوہ وہ کبھی گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ خوبصورت جگہ اس کے لیے بڑی نعمت تھی۔ پہلے دن تو وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر خوب روئی تھی۔ کھلی فضا، آزادی اور تنہائی سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے اپنی بدلی زندگی کے متعلق سوچنے کا وقت ملا تھا۔ وہ غریب سے ہی لیکن اپنے گھر کی رانی تھی۔ کالج میں ذہانت کی وجہ سے مشہور تھی۔ بہن بھائی اور خالہ چاچا نہ تھے، لیکن ماں نے محبت میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ خوشحال اور سنہرے مستقبل کے خواب اور امید پوری کرنے کی خواہش میں وہ زندگی کو آسودگی سے جی رہی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ ہنسی مسکراتی تھی۔ ٹیسٹ اور امتحانوں کی کامیابی پر خوشیاں مناتی تھی۔ پورے جوش کے ساتھ آگے کے منصوبے بناتی تھی۔ اور اب پچھلے 1.5 برسوں میں اس کی شخصیت کی ساری خوبیاں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ وہ بس نوکرانی تھی، جس کے حصے میں سرد اور تحقیر بھرے لہجے میں ملنے والے احکام بھی بچے تھے۔ دوسرے دن اسے اپنی اندر دبی ساری چیخیں باہر نکالی تھیں، جو لوگوں کے رویوں سے اس کے اندر احتجاجاً جمع ہو گئی تھیں، اور تب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ ایکو پوائنٹ ہے۔ واپس آ کر وہ علیم النساء کے جاگنے سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیتی تھی۔ وہ ساریہ کی دی ہوئی چیزیں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ساریہ کے لیے بھی کوئی پریشانی کھڑی ہونے کا ڈر اسے یہ احتیاط کروا رہا تھا۔ اسے یہاں پہلی بار اپنے مستقبل کے متعلق سوچا کہ وہ کب تک اس گھر میں ملازمہ بنی رہے گی، کب تک لوگوں کے ڈر سے چھپی رہے گی۔ اسے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھانا ہوگا، کوئی عزت دار نوکری ڈھونڈنا ہوگی۔ اسے تہیہ کیا کہ گھر جا کر وہ ساریہ سے اس متعلق بات کرے گی اور سب سے پہلے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گی۔ کچھ دیر کی آزادی اور کھلی فضا نے جیسے اس کا ذہن کھول دیا تھا۔ تیسرے دن وہ اپنی دھن میں وہاں پہنچی تھی۔ اپنی دانست میں وہ پچھلے 2 دنوں کی طرح آج بھی تنہا تھی، لیکن جب اپنی ہی آواز کی بازگشت سنتے ہوئے سر گھمایا تو ایک اجنبی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دراز قد بندہ، بھلا کا جاذب نظر اور اسمارٹ تھا۔ سیاہ ٹریک پینٹ پر خاکی ہوڈی کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، بلکہ گڈ مارننگ۔ اس کی خوبصورتی نے نہیں اسے اس کے چہرے پر پھیلے تجسس اور آنکھوں سے جھانک رہے احترام نے چونکایا تھا۔ وہ اپنے لیے لوگوں کے اس عام تاثر کو بھول گئی تھی جو ہم اپنے جیسے لوگوں کو
جو ہم اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اسے بال باندھ کر دوپٹہ درست کیا اور پل بھر میں ہی وہ کالج والی پورے اعتماد سبیلا بن گئی تھی۔ ہاں، میں سبیلا سبین ہوں، اپنے کالج کی ٹاپر اور سب سے لائق اسٹوڈنٹ۔ اس نے خود کو یقین دلاتے ہوئے سامنے پھیلے پہاڑوں کو دیکھا۔ بہت خوبصورت منظر ہے۔ اس سر سے ہوڈی کا کیپ گرا کر اس کی طرف آتے ہوئے وہ جیسے اس کا خیال سن چکا تھا، تبھی تو اگلا جملہ انگریزی میں کہا اور وہ اس کی طرف دیکھ نہ سکی۔ ذرا دیر اس کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرنے کے بعد اس نے وہی کہا جو کبھی با اعتماد سبیلا کہہ سکتی تھی۔ وہ پہلے حیران ہوا، پھر تھوڑا سا شرمندہ۔ اس کے بعد بھی وہ بات بڑھاتا رہا۔ ہوٹل کا نام پوچھنے پر اسے لگا کہ اسے پیچھا چھڑا لینا بہتر ہوگا، سو وہ اسے غصہ دلانے اور حوصلہ پست کرنے والے جواب دے کر وہاں سے نکل گئی۔ لیکن وہ بھی پکا تھا، اس کے پیچھے چلا آیا۔ جب اسے ایمانداری سے کہا کہ اس کے رویے نے اسے تجسس میں مبتلا کیا ہے، تب اس کے اندر ایک انوکھی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ فلرٹ نہیں تھا تو وہ بھی کوئی دل پھینک لڑکی نہیں تھی، مگر ایک لمبے وقت کے بعد جن سے مخالف کی اس میں دلچسپی کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ اس سے مایوس کرتی وہ لوٹ گئی۔ اگلے دن وہ ذرا لیٹ وہاں پہنچی تھی۔ وہ اسے وہاں دیکھنا بھی چاہتی تھی اور پھر خود کو سمجھا بھی رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ یہ سچ تھا کہ وہ کل سے اب تک اس کی پہلی نظر نہیں بھول پائی تھی۔ کسی کی بیسک کرٹسی اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی تھی۔ یہ احساس اسے عجیب کنوتیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے وہاں پہلے سے منتظر دیکھ کر لب خود بہت مسکرا اٹھے تھے۔ کسی سے اس طرح باتیں کیے طویل عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لاجانی بے معنی گفتگو اچھی لگ رہی تھی۔ اسے اس دن زیادہ سوچا نہیں۔ حیدر کی طویل ہوتی نظریں خود پر محسوس کر کے اس نے سوچا، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے پھر کہاں ملنا ہے۔ جب وہ اپنا نام بتا کر اس کا نام سننے کا منتظر تھا تو اسے اپنا نام بتاتے ہوئے اسے خود سے کہا تھا، میں شاید کچھ دنوں کے لیے کوئی اچھی یاد بن کر اس کے ذہن میں رہوں، اور میں بیلا بن کر یاد رہنا چاہتی ہوں، جو میری سب سے اچھی یاد ہے۔ اسی دن واپس کالج جاتے ہوئے اس کے اندر خیال گونجا تھا میں بھی تو اس مختصر وقت کو ایک اچھی بات، ایک حسین ملاقات، ایک خوبصورت یاد اور کوئی چھوٹا احساس بنا کر اپنے پاس سنبھال سکتی ہوں۔ تلخ، ترش، ذلت اور نفرت آمیز رویوں کے کانٹوں سے ڈھکی اس راہ گزر پر ایک خوش رنگ گٹھڑی کی زیادہ راہ بری تو نہیں۔ اپنی بے رنگ زندگی میں کبھی دل بہلانے کے لیے اسے کھول کر ان رنگوں سے دل خوش کر لینے کا حق تو ہے میرا۔ یہ میرا دل اتنی رعایت تو ڈیزرو کرتا ہے نا۔ پھر اسے اس تھوڑے سے وقت کو دل و ذہن میں سینت کر رکھنا شروع کیا۔ بستر پر لیٹی وہ ساری گفتگو دہراتی رہتی۔ اس وقت وہ اپنی امی کی بیلا ہوتی، کسی امیر گھرانے کی ملازمہ نہیں۔ انہیں یہاں آئے 12 دن ہو گئے تھے۔ آج ڈرائیور انہیں لینے آنے والا تھا۔ وہ جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ آج علیم النساء بھی جلدی جاگ گئی تھیں۔ ان کے کہنے پر اسے ڈرائیور کو فون کیا تو پتہ چلا اس کے پہنچنے میں ابھی 2 گھنٹے اور ہیں۔ اسے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا، سب کام ہو گئے ہیں، پیکنگ بھی کر لی ہے، میں کچھ دیر یوں ہی قریب کا ایک راؤنڈ لگا کر آؤں؟ اور انہوں نے ہنکارا بھر کر اجازت دے دی، زیادہ دور مت جانا اور جلدی آنا۔ اس کے دروازے سے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک کڑکدار آواز میں حکم آیا۔ وہ جی کہتی تیزی سے باہر آ گئی کہ کہیں وہ ارادہ نہ بدل لیں۔ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ اس دن موسم اس کے خلاف ہو گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی اسے دیر ہونے کا خوف ستانے لگا۔ اتنے دنوں میں اسے اپنے لیے کئی نئے احساسات پہلی بار حیدر کے چہرے پر دیکھے تھے، لیکن اس دن پیڑ کے نیچے وہ جو اس کے لیے فکر مند ہوا تھا، اس کی فکر مندی پر پریشان ہو کر اسے حل کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ یہ رنگ گٹھڑی میں بند کرنے والا نہیں تھا، یہ تو اس کے دل میں کھپ گیا تھا، اور جب جاتے ہوئے اسے پکارا بیلا، اسے رونا آ گیا۔ اس پر انکشاف ہوا، اس کی نظریں اور چہرے پر پھیلا اپنائیت کا نرم سا احساس اس کا سینہ خالی کر چکا ہے۔ وہ پلٹی تو بھیگے چہرے نے آنسوں کی لاج رکھ لی تھی۔ جانے وہ کیا کہنے جا رہا تھا کہ ارادہ بدل کر اسے سنبھل کر جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ کاٹیج تک پہنچنے تک جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ روتی رہی تھی۔ اسے اپنی مرضی سے رونے کی اجازت تھی، نہ رونے کے لیے خالی وقت میسر تھا۔ کاٹیج کے قریب پہنچ کر اسے چہرہ صاف کر کے جیکٹ اتار دی۔ اسے علیم النساء کی نظروں سے بچا کر اپنے سامان میں رکھنا جوئے شیر لانے جیسا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس وقت پڑوس والی پنجابی آنٹی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے جیکٹ دروازے کے باہر ہی رکھ دیا اور فوراً سامان اور بیگ باہر لے جا کر رکھنا شروع کیے کہ ڈرائیور پہنچتا ہی ہوگا، اور وہیں جیکٹ خشک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ واپسی کا سارا راستہ وادی دل میں اس بیلا کی باز گزشت ہوتی رہی۔ اسے زندگی کے لیے جو سہولت اور دل کے لیے جو رعایت اکٹھا کی تھی، قسمت کو منظور نہ تھی۔ 2 دن بعد ہی باورچی خانے میں کام کے دوران اس نے گھر آئے حیدر کی آواز سنی اور ہاتھ میں پکڑی سبزی کی ٹوکری چھوٹ گئی۔ اسے شک نہیں تھا، پھر بھی اسے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور پلٹ کر آنکھیں میچ لیں۔ یا اللہ، یہی تو مانگا تھا کہ اب کبھی ہمارا سامنا نہ ہو، ہم کبھی نہ ملیں۔ اتنا مشکل تو نہ تھا یہ، ساری دنیا میں یہی گھر کیوں، یہی بندہ کیوں، میں ہی کیوں، وہ ہی کیوں؟ اس نے خود کو باورچی خانے تک محدود کر لیا، ساریہ اور بشیرہ سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور
ان دونوں نے ہر ممکن مدد کی کہ اسے میز کے چکر نہ لگانے پڑے. اسے حیدر کی بات بھی یاد آئی اور وہ شدت سے دعا کرنے لگی تھی وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لے. آخر کب تک بچتی، سامنا بھی ہو ہی گیا. حیدر کی پھپھو کی یہاں ان سب کی دعوت کی تھی. شافیہ نے ان کے لیے مٹھائیاں اور تحائف منگوائے تھے. وہ علیم النساء کے کمرے سے ان کے سر میں تیل لگا کر چوٹی بنا رہی تھی. یہ اضافی ڈیوٹی ہل اسٹیشن کے بعد سے اس کے ذمہ آ گئی تھی. وہ فارغ ہو کر باہر نکلی ہی تھی کہ شافیہ کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے چھوٹی مومانی نے کاغذی تھیلی اسے تھما کر کہا کہ شافیہ کو دے آؤ. وہ اس طرف کبھی نہیں گئی تھی اور یہ وقت آیا بھی تو کب، کون سے مراقبے میں چلی گئی. جلدی کرو. چھوٹی مومانی کی بات پر اسے آگے بڑھنا پڑا. دروازے کے باہر رک کر اسے گہری سانس لی. ایک ہی چھت کے نیچے رہتے اس کا حیدر سے چھپا رہنا ناممکن تھا، خاص طور پر اس وقت جب کھانے کی میز کی ڈیوٹی اس کی تھی. سر جھکائے اندر داخل ہو کر اسے کاغذی تھیلی بنا کچھ کہے میز پر رکھی اور باہر نکل گئی. حیدر کی نظریں اور شافیہ کی آواز دونوں اس کے ساتھ اندر باہر آئی تھیں. اب آنکھ مچولی کی ضرورت نہیں رہی تھی. میں نے تو بس دل کے ایک گوشے میں یادوں کا چھوٹا سا دل نشیں جہاں آباد کرنا چاہا تھا کہ زندگی کی وحشتوں سے گھبرا کر ادھر دیکھ لیا کروں گی. کیا خبر تھی یہ گوشہ بھی وحشت بڑھانے کا ہتھیار ہوگا. اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے سوچا. باورچی خانے کے کام اسے بلا رہے تھے. وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر کمرے سے باہر نکل گئی. حیدر نہ ناشتے کے لیے میز پر آیا نہ دن بھر نظر آیا. اس نے سامیہ اور آئمہ سے سنا کہ وہ ممبئی گیا ہے. وہ رات 11 بجے گھر لوٹا تھا. شافیہ نے پیغام بھجوایا تھا کہ اس کے لیے کھانا میز پر لگا دیا جائے. اسے خواہش نہیں تھی لیکن ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. شافیہ کے ساتھ میز پر آیا تو نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے ساتھ میز پر پلیٹیں اور پیالے رکھ رہی تھی. کھانے کے دوران شافیہ اسے اس کی ممبئی ٹرپ کے متعلق باتیں کر رہی تھیں. وہ دوستوں سے ملنے گیا تھا جن کے پاس کچھ اسٹارٹ اپ آئیڈیاز تھے. تو تم نے ڈیسائیڈ کر لیا پھر؟ ابھی نہیں امی، ویسے میرا انٹرسٹ جاب میں ہی ہے. اس کا کھانا ختم ہوا تو شافیہ نے سبیلہ کو آواز لگائی. اس نے آ کر اس کے آگے سے برتن اٹھا لیے جس کے لیے اسے 2 چکر لگائے تھے. چائے یا کافی لوگے؟ ویسے جانے دو ورنہ نیند نہیں آئے گی. کافی؟ اتنا تھک گیا ہوں کہ کافی کا کچھ اثر نہیں ہوگا. سبیلہ، حیدر کے لیے کافی بنانا. شافیہ نے باورچی خانے کے دروازے کی سمت منہ کر کے آواز لگائی. اسے ایک بار پھر باہر آنا تھا. تمہارے بڑے ابو کا فون آیا تھا، وہ بھی دعوت دینا چاہ رہے ہیں. یہ دعوتیں میری سمجھ سے باہر ہیں. 2 سال بعد واپس لوٹ کر میں نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا ہے کہ سب وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے لگے. تم خاندان کے پہلے فرد ہو جسے فورن ڈگری حاصل کی ہے. پھر اس فیلڈ میں ماسٹرز بھی کسی نے نہیں کیا تھا اب تک. اور سب سے اہم، ان قریب مجھے تمہاری شادی جو کرنا ہے. وہ مسکرائیں. اچھا، تمہارے ذہن میں کوئی ہے تو بتا دو. فی الحال تو کوئی نہیں امی، اس نے دل کا احتجاج نظر انداز کرتے ہوئے کہا. سبیلہ نے کافی کا مگ اس کے آگے رکھا اور پھر باورچی خانے میں گم ہو گئی. شافیہ بولتی رہی اور وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا. کچھ دیر بعد سبیلہ کو آواز دے کر مگ لے جانے کا کہہ کر وہ اٹھ گئیں. اسے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا. شافیہ اسے کمرے تک چھوڑ کر سونے کی تاکید کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. انسانوں کو حیثیت کے مطابق انہیں ان کی اوقات میں رکھنا یہاں سبھی کا شیوا ہے. آپ سے تم ہونے پر مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہا. میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا. جو ہوں جیسی ہوں ویسی ہی وہاں موجود تھی. آپ نے جو سوچا، جو تاثر لیا، جو رائے قائم کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائیں. اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں، اسے اہمیت نہ دیں. بیلا مجھے میری امی کہا کرتی تھی اتنی نفرت کے ساتھ. بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلہ ہی پکارے. بستر پر کروٹیں بدل بدل کر اور سر جھٹک جھٹک کر وہ تھک گیا. لیکن سبیلہ کے جملوں کی باز گزشت اسے سونے نہیں دے رہی تھی. وہ جس بیلا سے ملا تھا وہ تعلیم یافتہ اور ویل مینرڈ تھی. وہ اس طبقے سے نہیں لگتی تھی جو یوں گھروں میں ملازم ہوتے ہیں. پھر یہ ملازمت کیوں؟ صبح اسے بات کرنے کے بعد اس کا غصہ زائل ہو رہا تھا. سبیلہ کی باتیں اسے اس وقت اچھی نہیں لگی تھی مگر دن بھر وہی باتیں سوچ سوچ کر اب وہ ان میں چھپا درد، غصہ اور مجبوری سمجھ پا رہا تھا. اس کا دل چاہا وہ بھی جا کر اسے سارے جواب طلب کرے لیکن وہ صبح اس کا رویہ دیکھ چکا تھا اور اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ بھی. رت جگہ کا اثر تھا کہ وہ سب کے ساتھ ناشتے پر موجود نہیں تھا. ضروریات سے فارغ ہو کر ڈائننگ والے حصے میں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا. وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. فون پر شافیہ کا پیغام پڑھ رہا تھا جو اسے ٹھیک سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکلنے کا کہہ رہی تھی کہ بڑی ممانی نے پیچھے سے آواز دی. اٹھ گئی تم؟ آج تو بہت دیر کر دی. جی کل کی تکان کچھ زیادہ تھی. ناشتہ کیا؟ نہیں، بس ابھی آیا ہوں. انہوں نے بشیرہ خالہ کو آواز لگائی جو چند سیکنڈ بعد حاضر تھیں. سبیلہ سے کہو حیدر کو ناشتہ بنا دیں اور تم ذرا میرے ساتھ چلو. پلنگ ہٹا کر کمرے کی صفائی کرنا ہے. بشیرہ نے اندر جا کر سبیلہ کو پیغام دیا اور پھر دونوں چلی گئیں. وہ اپنے کل والے رویے کے لیے سوری کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا. سبیلہ آتی اس سے پہلے سامیہ آ گئی. کالج نہیں گئی؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے بازو میں بیٹھی تو حیدر نے پوچھا. ہو گئے میرے ایگزامس، پرسوں ہی تو بتایا تھا. اوہ، میرے ذہن سے نکل گیا شاید. کہیں لے ہی چلیں، اب آؤٹنگ کے لیے یا شاپنگ کو؟ تمہیں پتہ تو ہے مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام. یعنی پردیس کی ہوا بھی آپ کو بدل نہیں سکی. وہ ہنس دیا. تبھی سبیلہ ٹرے لے کر آئی. کیوں بشیرہ خالہ نہیں ہے؟
نہیں، سبیلا نے دوسری طرف سے آ کر ٹرے حیدر کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں گئی ہیں وہ؟ آپ کی ممی ساتھ لے گئی ہیں۔ وہ جواب دے کر باورچی خانے میں جانے لگی تھی کہ سامیہ بگڑ گئی۔ میں بات کر رہی ہوں نا، ذرا تمیز نہیں ہے کہ رک کر سنو؟ چولہے پر رکھی سبزی جل جائے گی۔ وہ رکی نہیں تھی اور سامیہ کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ باورچی خانے میں جا کر سبیلا کی خبر لینے کا تھا۔ سامیہ، حیدر نے اسے پکارا۔ ریلیکس، کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ یہ چائے لو۔ اسے ٹرے سے کپ اٹھا کر اس کے آگے رکھا۔ یہ دیکھیں، کون چائے بھی ساتھ میں دیتا ہے۔ آملیٹ کھائیں گے تب تک چائے پانی ٹھنڈا ہو جائے گی۔ اسے تو میں نے کہا تھا ایک ساتھ دینے کو۔ حیدر کی بات پر وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے اسے بات کی؟ اسے ہاتھ اٹھا کر باورچی خانے کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں، اتنی حیرت کیوں؟ اب وہ حیران تھا۔ آپ جانتے نہیں اسے منہ لگانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں، تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ وہ سامیہ کا مزاج جانتا تھا، اس لیے تحمل سے کہا۔ اسے علم تھا کہ اس کی طرفداری سامیہ کی نفرت اور غصہ بڑھا دے گی۔ تمہیں باہر جانا تھا نا، جلدی سے چائے ختم کرو، اب میرا موڈ بن گیا ہے۔ اس اچانک سرپرائز پر وہ واقعی سبیلا کو بھول گئی۔ اندر سبیلا لب بھینچے کام میں مصروف تھی، لیکن بار بار اسے آنکھوں پر دوپٹہ پھیرنا پڑ رہا تھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا اور ہر سمت سناٹا محسوس کر کے دائیں طرف مڑ گیا۔ اس دن والا غصہ زائل ہو چکا تھا اور اسے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ارے تم اس طرف کیسے؟ کچھ چاہیے؟ بھوک لگی ہے؟ ساریہ اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ حیدر نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے درمیانے سائز کے چارٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ساریہ نے آگے بڑھ کر چارٹ کھانے کی میز پر رکھ دیا۔ ایشو کا ہسٹری پروجیکٹ ہے۔ آپ نے بنایا ہے؟ اسے جھک کر دیکھا۔ کچھ تاریخی شخصیات کی تصویریں لگی تھیں، ساتھ ہی صاف اور دلکش لکھائی میں نام اور ان کے متعلق مختصر معلومات درج تھیں۔ نہیں، یہ کام مجھے بالکل نہیں آتے۔ سبیلا نے بنایا ہے اور اسے موقع مل گیا۔ اچھا، بہت ٹیلنٹڈ ہے پھر تو وہ۔ ہاں، سبیلا بہت ذہین ہے، اپنے کالج کی ٹاپر ہے وہ۔ پھر یہاں اسے کزن جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ قسمت، وقت، حالات اور مجبوری۔ ساریہ کے لہجے میں ہمدردی یا افسوس نہیں، دکھ تھا۔ بھابھی، آپ یہ کلرز وہیں؟ وہ باورچی خانے میں سے شاید دوڑتی آ رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہی شانے پر ایک طرف لٹکتا دوپٹہ، کیچر سے نکل کر گردن پر جھولتے بال۔ اسے فوراً دوپٹہ درست کیا۔ ابھی سائنس کا پروجیکٹ بھی ہے نا، اس لیے چھوڑ دیے تھے، اپنے پاس ہی رکھو۔ حیدر کو اس کی سمت دیکھتے پا کر ساریہ نے ذرا توقف کے بعد کہا۔ تم حیدر سے ملی؟ یہ شافیہ پپو کے فرزند ہیں، اور حیدر یہ سبیلا سبین، کے پی کالج کی انگلش لٹریچر گولڈ میڈلسٹ۔ بھابھی، اس گھر میں میرا تعارف یہ نہیں ہے، اسے شکایتی انداز میں آہستگی سے کہا اور پلٹ گئی۔ ساریہ نے اسے آواز دی لیکن وہ رکی نہیں۔ کب سے ہے یہاں؟ 1.5 سال تو ہو گیا ہوگا۔ فیملی ہے نہ ہونے کے برابر۔ تبھی شافیہ کی کال آ گئی، ان کی بات رک گئی۔ ساریہ چارٹ لے کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ شافیہ سے بات کرنے کے بعد وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی باتیں تسلسل سے اسے یاد آ رہی تھیں اور وہ اپنے اس دن والے غصے اور رویے پر پھر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی فکر مندی اور پریشانی شافیہ سے مخفی نہ رہ سکی، چونکہ وہ انہیں بتا چکا تھا، اس لیے وہ اسے بیرون ملک جائے یا یہاں رکے کی کشمکش سمجھ کر اسے سمجھاتی رہی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا انہیں قبول ہوگا۔ اس کا دل چاہا ماں کو اصل پریشانی کی اصل وجہ اور کشمکش سب کہہ سنائے، لیکن اس سے قبل ایک بار سبیلا سے بات ضروری تھی۔ وہ ساریہ سے مزید بات کرتا تو اسے اس دلچسپی کی وجہ بھی بتانا پڑتی جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اپنا حال دل ماں سے پہلے کسی کو بتا سکتا تھا تو وہ صرف سبیلا تھی۔ وہ آج پھر اعلی صبح ممبئی گیا تھا۔ شام میں لوٹا تو کالج، اسکول، آفس والے گھر نہیں لوٹے تھے۔ وہ تر و تازہ ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ کبھی بلا ضرورت برآمدے یا باورچی خانے کی سمت نہیں آتا تھا اور اب اس کے قدم خود بخود ادھر چلے آتے تھے۔ بشیرہ خالہ باورچی خانے کے دروازے کے باہر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ اسے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا۔ جی، کافی مل سکتی ہے؟ اسے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہاں ہاں، انہوں نے پیچھے جھک کر سر اندر کیا اور سبیلا کو آواز لگائی۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی، اسے آنے میں کچھ پل لگے تھے۔ حیدر، بیٹا کو کافی بنا دو، وہ اسے کہہ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا کھایا تھا دوپہر میں؟ ورنہ بھی کھا لیں۔ نہیں، کھانا کھایا تھا۔ ارے آپ کب آئے اور ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے ہو تو ادھر ہی منگوا لیا کریں، یہاں کیوں آتے ہیں؟ سامیہ ایک ہی سانس میں بول کر اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی۔ کافی کی طلب ہو تو صبر نہیں ہوتا ہے۔ اسے یہ آمد قطعی اچھی نہیں لگی تھی۔ ویسے بھی کچھ دن کی بات ہے، ایک بار آپ کی جاب سٹارٹ ہوئی تو پھر گھر والوں کو ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کی صورت دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کے 2 سال پہلے والی جاب کے تناظر میں کہہ رہی تھی جب وہ بڑا مصروف ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ویکینڈ پر بھی نظر نہ آئے۔ کیا مطلب؟ میری جاب ابراڈ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا؟ وہ یہ صدمے والی خبر سن کر کرسی پیچھے سرکا کر کھڑی ہوئی اور اسی وقت سبیلا کافی کا مگ لیے اس کے پیچھے پہنچی تھی۔
اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کافی کا مگ فرش پر بکھرنے سے پہلے گرما گرم کافی سبیلا کے ہاتھ اور سامیہ کے لباس پر چھلکا چکا تھا۔ اندھی ہو کیا تم؟ سامیہ حلق کے بل چیخی، یا جان بوجھ کر اندھی بن جاتی ہو؟ اسے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا، آج پہلی بار پہنا تھا یہ ڈریس، قیمت کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی، اتنی ہے، جان بوجھ کر کیا تم نے یہ؟ اپنے ہاتھ کی جلن پر آنسو روکتی سبیلا سے اسے ہاتھ جوڑ کر معافی کی توقع تھی، لیکن وہ اس کی سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تمہیں وہ آگے بڑھی، حیدر نے بر وقت وہاں پہنچ کر اس کا ہوا میں مولک ہاتھ روک لیا۔ یہ حادثہ تھا سامیہ، کسی کی غلطی نہیں، اور کافی اس کے ہاتھ پر گری ہے۔ قریب سے آئی حیدر کی آواز پر سبیلا نے سر اٹھایا، سامیہ کا اٹھا ہاتھ حیدر کی گرفت میں دیکھ کر اسے سمجھ میں نہیں آیا زیادہ دکھ کی بات کیا تھی، وہ تھپڑ کھانے والی تھی یا بچا لی گئی تھی؟ سامیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ بڑی ممانی اور ساریہ دونوں بھی بھاگی بھاگی وہاں پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کافی گرا دی اس جاہل نے میرے اوپر، ساری ڈریس کا ستیہ ناش کر دیا۔ حیدر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ دھیان کہاں رہتا ہے تمہارا؟ ابھی اس دن گلاس توڑا، آج مگ اور اس کا ڈریس بھی کیا؟ بڑی ممانی کے الفاظ اتنے برے نہ تھے اگر ان میں صرف غصہ ہوتا۔ تم کپڑے تبدیل کر کے انہیں فوراً واش کرو، نکل جائے گا داغ، جاؤ، ساریہ نے سامیہ سے کہا اور سبیلا کے قریب آئی جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ اپنا جلا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھامے تھی۔ حیدر وہاں سے چلا گیا، اس کے پیچھے ہی بڑی ممانی اور سامیہ بھی۔ وہ ٹوٹا مگ اٹھانے نیچے بیٹھنے لگی تھی کہ ساریہ نے روکا۔ پہلے کچھ لگاؤ اس پر، یہ بعد میں صاف کر لینا۔ یہ میں کر لوں گی بیٹا، آپ اسے دوا لگا دو۔ بشیرہ حال اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھی۔ تم ہاتھ پر پانی ڈالو ذرا، میں برنول ڈھونڈتی ہوں، ساریہ نے کہا۔ تبھی حیدر دوبارہ نمودار ہوا۔ یہ لیں، اسے برنول ساریہ کو دیا اور شکر مل گیا۔ بیٹھو، ساریہ نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سرخ تھی۔ ساریہ نے کافی سے آلودہ ہتھیلی کی پشت پر برنول پھیلایا تو اس کے آنسو چھلک پڑے۔ درد زیادہ ہے تو پین کلر دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سامیہ کی عادت ہے، تم دل پر نہ لو، ساریہ نے بہت دھیرے سے کہا۔ پھر بھی حیدر سن چکا تھا۔ وہ اپنی واحد ہمراز کو آج کے آنسوں اور تکلیف کی اصل وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ پہلی بار اسے اس واحد غم گسار کے کھونے کا خدشہ لاحق ہوا تھا۔ وہ ساریہ کو شکریہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ تمہیں کافی بنا دوں؟ حیدر کو برنول واپس کرتے ہوئے ساریہ نے پوچھا۔ اسے ہنکارا بھرا۔ وہ فی الحال یہیں رہنا چاہتا تھا، قریب آس پاس۔ دل ایسے ہی تو کام کرواتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، ناقابل یقین دل ہتھیلی پر لیے پھرنے والے عاشقوں والے، تو کبھی بچکانے اور جنم جنم کا ساتھ نبھانے جیسے۔ ساریہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بشیرہ حالہ فرش صاف کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے ایک خیال اسے مضطرب کر گیا تھا۔ اگر وہ چند دن کے لیے ہل اسٹیشن نہ جاتا تو گھر والوں کے رویوں کی بدصورتی اسے کبھی نظر آتی نہ محسوس ہوتی۔ بشیرہ حالہ اپنا کام سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا۔ کالج سے لوٹیں بشرا اور آئمہ وہاں آئیں، تب وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگلے دن وہ فجر کے بعد جاگنگ سے لوٹا تو اس کا رخ دائیں طرف تھا۔ گھر والوں کے جاگنے کا وقت ہو چکا تھا، پھر بھی اسے سوچ لیا تھا وہ باہر نہ ملی تو وہ دروازے پر دستک دے گا۔ وہ اسی جگہ سیڑھی پر بیٹھی تھی، آہٹ پر اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ بیلا! وہ اندر جا کر دروازہ بند کرتی اس سے پہلے اسے پکارا۔ یہ صدا پل بھر کو اس کے قدموں کی زنجیر بنی کہ آج اس میں نفرت اور غصہ نہیں، کچھ اور تھا۔ دروازے پر دستک سے سارا گھر بھی جاگ سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھی تھی کہ حیدر کی اس دھمکی پر پلٹی۔ آپ چاہتے ہیں میں اس گھر سے چلی جاؤں تو سیدھی طرح کہہ دیں۔ میں تمہارے اس گھر میں رہنے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ جان کر کیا کریں گے، اور میں کیوں بتاؤں آپ کو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ ہم اجنبی نہیں، پہلے مل چکے ہیں۔ ہم نے مختصر صحیح مگر خوشگوار، یادگار اور فرینڈلی وقت ایک ساتھ گزارا ہے۔ تم پراپر گڈ بائی کہے بنا چلی گئی تھی۔ میں نے 2 دن تمہارا انتظار کیا، تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کہہ گیا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر میرا غصہ ہونا غلط ہو، لیکن حیران ہونا تو فطری ہے۔ اس اچھے وقت کا تقاضا ہے کہ میں تمہارا مسئلہ اور پریشانی جانوں۔ ایک زمانے بعد یہ توجہ، فکر اور خیال سبیلا کو کمزور کرنے ہی لگا تھا کہ وہ سنبھل گئی۔ میں غریب ہوں، میری کوئی فیملی نہیں، میں تنہا ہوں۔ تم ایجوکیٹڈ ہو، کانفیڈنٹ ہو، ٹیلنٹڈ ہو، تمہیں اچھی اور پراپر جاب مل سکتی ہے۔ کوئی اور جاب مجھے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں دے سکتی۔ شہر میں کئی ورکنگ ویمنز ہاسٹل اور دیگر سہولیات ہیں۔ مجبوری ہے کیا؟ یہی کہ فی الحال میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ وہی جواب کے بغیر جواب وزج ہو گیا۔ بیلا، یہی میں پوچھ رہا ہوں، کیا مجبوری ہے؟ کیوں یہاں سے کہیں جا نہیں سکتی؟ یہ ملازمت ہی کیوں؟ کیا کریں گے آپ جان کر؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو اس کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ جانے لگی۔ حیدر سامنے آ کر اس کا راستہ روکنا چاہتا تھا کہ سامیہ کی آواز پر دونوں بری طرح ٹھٹک گئے، جو سامیہ نے بھی محسوس کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ مجھے بھوک لگ گئی تھی جاگنگ کرتے ہوئے، اس لیے سیدھا ادھر آیا۔ تم اتنی جلدی کیسے جا گئیں؟ اس طرف کیوں؟ برآمدے میں میز پر بیٹھتے نا۔
سامیہ نے سبیلا کو گھورا۔ آپ اس سے بات نہ کیا کریں، مجھے غصہ آتا ہے۔ اس بات کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ سامیہ نے بھی بلا سوچے سمجھے کہہ دیا تھا، غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں، چلو۔ اسے سبیلا کو بھی برآمدے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو یا صرف کافی؟ جانے سے پہلے اسے سبیلا کو کہا، اور اس کی آواز کی نرمی اور بدلا لہجہ سامیہ کو کرنٹ کی طرح لگا۔ آج ایشو کا ٹفن نہیں ہے، بھابھی نے کہا ہے۔ جانے سے پہلے اسے بڑی گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ ان دونوں کے کہنے سننے کی مشکل اور خواہش سامیہ نے آسان کر دی۔ شافیہ سے پہلے حیدر کی آنکھیں اسے پڑھ اور سمجھ لی تھیں۔ اس نے وہ وقت چنا جب دونوں ماموں اور علیم النساء کے علاوہ گھر کے سب افراد وہاں جمع تھے۔ ممی، آپ نے اسے رکھنے سے پہلے کوئی چھان بین نہیں کی تھی؟ اسے میز پر گلاس رکھتی سبیلا کی سمت اشارہ کر کے پوچھا۔ چھان بین کیا کرتی؟ نگار نے فون کیا تھا کہ ایک ضرورت مند کو بھیج رہی ہوں، نگار کی وجہ سے رکھ لیا تھا۔ اب سن لیں کتنی بڑی غلطی کی آپ نے۔ اس کا باپ چوری کے الزام میں جیل میں ہے، ماں نے بھی چوری کی تھی، اس لیے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ سبیلا کا چہرہ سفید ہو گیا۔ یہ کیسا دستور تھا جو موجود نہیں؟ ان کے سنے سنائے گناہ اور جرم سنا کر اسے مجرم بنایا جا رہا تھا۔ اسے زندگی میں کوئی غلط کام کیا تھا، نہ کسی کا دل دکھایا تھا، پھر اس کے لیے یہ ذلت اور شرمندگی کیوں لکھ دی گئی تھی؟ کاش وہ غائب ہو سکتی، اسی وقت مر سکتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کے باپ کے اتنے قرضے ہیں کہ قرض داروں نے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ ان سے چھپ کر ہمارے گھر میں بیٹھی ہے۔ سب کی حیرت اور پھر حقارت بھری نظریں اس کا وجود ہی نہیں، روح بھی تار تار کر رہی تھیں۔ اسے بمشکل خود کو گھسیٹا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ سب کی چہ مگویاں جاری تھیں۔ باپ کی وفات کے بعد حیدر نے اس وقت اپنی زندگی کا دوسرا سب سے کڑا صبر کیا۔ اس کی نظر سبیلا سے ہٹی نہیں تھی، درد کی گہرائی اس کا دل دکھا گئی تھی۔ آپ سب یہ بھی تو سوچیں، سبیلا نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا؟ ساریہ کو اپنی دلیل کمزور ہونے کا احساس تھا۔ تمہیں کیا پتا، کچھ اور کرے دیں گے تو اس کا بھی کچا چھٹا کھل جائے گا۔ بڑی ممانی نے ساریہ کو ڈانٹا۔ اتنے دن سے ہمارے ساتھ ہے، کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی نا۔ ایسے ماں باپ کی اولاد ان کے ہی گن لے کر پیدا ہوتی ہے۔ کچھ گیا بھی ہوگا تو ہم نے کب دھیان دیا یا غور کیا؟ چھوٹی ممانی پر یقین لہجے میں گویا ہوئی۔ سبیلا اندر منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی گھنی ہے ممی یہ، آئمہ نے کہا۔ ہم نے سارا کچن ہی اس کو سونپ رکھا ہے، کبھی جھانک کر دیکھا بھی نہیں، کتنا لوٹ چکی ہوگی ہم کو اب تک۔ بشرا کو نیا افسوس لاحق ہوا۔ حیدر نے ماں کو دیکھا، اسے ماں سے امید تھی کہ وہ ان سب کی طرح اسے دوش دے کر الزام نہیں لگائیں گی۔ پھپھو، ساریہ نے شافیہ کو پکارا، آپ ہی سمجھائیں، ایک دو دن یا چند مہینے کی بات نہیں ہے۔ سبیلا یہاں 1.5 سال سے ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، نہ زیادہ بات کرتی ہے، نہ ہی ہماری طرف آتی ہے جب تک کوئی بلائے نہ۔ شافیہ کی موجودگی سے ساریہ کو حوصلہ ملا تھا۔ تم کیوں اس کی طرفداری کرتی ہو ہمیشہ؟ اعظم نے ساریہ کو گھور کر مزید بات کرنے سے روکنا چاہا۔ کیونکہ وہ اچھی لڑکی ہے، یہ تو ٹھیک نہیں کہ کسی اور کے کیے کی سزا ہم اسے دیں۔ ساریہ نے جتاتی نظر سے شوہر کو جواباً گھورا کہ اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ کوئی اور نہیں، سگے ماں باپ ہیں اس کے، سامیہ نے تنک کر کہا۔ اس کی امی پر غلط الزام لگا تھا، وہ ہار انہی کے گھر سے ملا تھا جنہوں نے الزام لگایا تھا۔ باپ تو آدھی مجرم ہے، اور بھی بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ مزید چپ نہ رہ سکا۔ اتنے عرصے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ ایشو یہیں ختم ہو جانا چاہیے، کیوں امی؟ مجھے تو لڑکی اچھی لگتی ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں کیا، ورنہ بشیرہ ہی ہمیں خبردار کر دیتی۔ کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی تبھی تو یہاں کام کر رہی ہے، رہ بھی رہی ہے۔ اس کی رکی سانسیں وہاں کی بات پر بحال ہوئیں۔ لیکن اب اس پر نظر رکھے سب، چھوٹی ممانی نے کہا۔ دوسری ملازمہ دیکھیں، جیسے ہی کوئی مل جائے اسے رستے لگائیں، بشرا نے کہا۔ سامیہ حیدر کی مداخلت کے بعد بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بشیرہ حالہ باورچی خانے میں آئی تو وہ منہ پر دوپٹہ رکھے دیوار سے لگ کر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ باہر کی باتوں سے ان کا دل بھی بھاری تھا، انہوں نے بھی زندگی میں کئی شک اور الزام برداشت کیے تھے۔ اس کام میں اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ یہاں تو کچھ بھی اس کے حق میں نہ تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ بڑھایا اور وہ ان سے لپٹ کر اور بری طرح رونے لگی۔ میز سے سب سے پہلے حیدر اٹھا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ مسلسل ٹہل رہا تھا۔ مجبوری اور بے بسی اسے اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی، اپنی بھی اور سبیلا کی بھی۔ سامیہ کس حد تک جا سکتی تھی، یہ دیکھنے کے بعد وہ ساری احتیاط اور مصلحت طاق پر رکھنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ایک ہی مرحلہ سب سے بھاری تھا اور اب اسے وہی طے کرنا تھا، شافیہ سے بات۔ بیٹا، یوں منہ بند کر کے سب سن لینے سے کسی کو تمہاری اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ بشیرہ خالہ رات میں اسے سمجھا رہی تھی، بولنا سیکھو، اپنے حق کے لیے انہیں جواب دیا کرو۔ ہم اپنی محنت کا کھاتے ہیں، کسی کا احسان نہیں ہے ہم پر کہ کچھ کے ہمیں دبایا جائے۔ یہ حادثہ ناگزیر تھا، یہ سچائی کبھی تو سب کے سامنے آنا ہی تھی۔ اتنے دن یہ راز رہ گیا تھا، وہ رہ گیا، وہی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بشیرہ حالہ کی باتوں نے ذہن کو ہل اسٹیشن والے منصوبے اور ارادے یاد لا دیے تھے۔ ڈر ڈر کے اور چھپ کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور اس سے بھی اہم، وہ کب تک دوسروں کو اپنی عزت نفس پر چلنے کی اجازت دیتی رہے گی؟ وہ پھر منصوبے بناتی سو گئی۔
شور سن کر حیدر کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے میں تقریباً سارا گھر ہی موجود تھا۔ پوچھے ممی اس سے، یہ سامیہ کی آواز تھی۔ وہ آگے آیا تو منظر واضح ہوا۔ سبیلا سر جھکائے کھڑی تھی۔ سامیہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بتاؤ سبیلا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بڑی ممانی کی آواز میں غصہ تھا۔ ظاہر ہے اس نے بھی کہیں سے چرایا ہی ہوگا۔ سامیہ کی آواز میں نفرت تھی۔ یہ گھر میں سے کسی کا نہیں ہے ممی، اس کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ چوری کر کے ہمارے گھر جمع کر رہی ہے، کل کو بدنامی ہماری ہوگی۔ آئمہ نے آگے جا کر سبیلا کے سر کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑائی لیکن ہنوز سر جھکائے تھی۔ اسے نکالیں گھر سے، آج ہی بات کریں آپ پھپھو اور دادی سے۔ وہ سامنے پہنچا تو دیکھا سامیہ کے ہاتھ میں جیکٹ تھا، اس کا جیکٹ۔ یہ تو حیدر کی آواز پر سبیلا نے سر اٹھایا اور ذلت اور شرمندگی کے پتھر نے اس کا دل کچل دیا۔ اسے بے دردی سے لب کاٹے۔ جی یہ بہت مہنگا اور برانڈیڈ ہے، اسی لیے تو حیران ہے سب کہ یہ کہاں کہاں اور کب سے ہاتھ مار رہی ہے۔ اس کی بات درمیان سے اچک کر سامیہ نے مکمل کی۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے مہابلیشور میں ایک کاٹیج کے باہر ملا تھا۔ سبیلا کی نظر حیدر پر تھی اور ان آنکھوں میں درج التجا پر اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ ملا تھا یا تم نے چرایا تھا؟ سامیہ نے اس کے شانے کو دھکا دیا۔ گارڈن میں پڑا تھا، میں نے اٹھا کر رکھ لیا تھا۔ اسے آنکھیں میچ کر جملہ مکمل کیا۔ سب ایک ساتھ شروع ہوئے تھے۔ حرام خور، دیکھا میں نے کہا تھا نا، کس دیدہ دلیری سے کہہ رہی ہے، خاندانی پیشہ ہے یہ تو اس کا۔ حیدر بے اختیار آگے بڑھا اور کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی آواز اتنے شور میں گم ہو گئی۔ سبیلا نے سامیہ کے ہاتھ سے جیکٹ لینا چاہا۔ سامیہ نے بھڑک کر جیکٹ اس کے منہ پر مارا۔ رکھو، حرام اور چوری کی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ ممی اسے نکالیں اب گھر سے، بہت ہو گیا، آئمہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے پیچھے سامیہ اور بشرا بھی۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا اس نحوست کو کیوں پال رہے ہیں ہم۔ بڑی ممانی کراہیت بھری نظر اس پر اچھال کر پلٹیں۔ تم کیوں ادھر آ گئے؟ چلو، انہوں نے برآمدے سے کمرے میں جاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ چلو، وہ یوں ہی جمع رہا تو چھوٹی ممانی رک گئی، اسے ان کے ساتھ چلنا پڑا۔ سبیلا پتھر ہوتے وجود کو گھسیٹ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ آج بشیرہ حالہ اپنی بیٹی کے گھر گئی تھیں۔ ان کی غیر موجودگی میں اسے تلاش کرتے ہوئے سامیہ کمرے میں آئی اور اندر آتے ہی ہاتھ کھلے بیگ میں اسے جیکٹ کی جھلک نظر آ گئی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں آتا تھا سوائے ساریہ کے، اس لیے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور بڑی احتیاط سے جیکٹ بستر پر رکھ دی۔ ایک احساس، ایک جذبہ، ایک خوشبو، ایک حدت، ایک یاد، ایک خوشی، کچھ بھی اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں مجھے۔ وہ ہٹ پر پیچھے مڑتی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے حیدر نے بڑے جارحانہ انداز میں اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی سمت کیا تھا۔ کیوں جھوٹ کہا تم نے؟ اس کی سرخ آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر شدید غصہ۔ اس سے زیادہ جارحانہ انداز میں سبیلا نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ بد کردار ہرافہ فاحشہ کے مقابلے چور کہلوا کر زندہ رہنا زیادہ آسان ہے۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ حیدر سے مختلف نہیں تھا۔ وہی دو ٹوک اور صاف بات جس نے اسے متاثر کیا تھا اس وقت اس کا سینہ چھلنی کر گئی۔ یہاں سے جائیں، وہ اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی۔ دوبارہ ادھر مت آئیے گا، میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی۔ حیدر کو جگہ سے ہلانا آسان نہ تھا لیکن سبیلا کے الفاظ اس کی مزاحمت توڑ گئے۔ وہ اسے دروازے سے باہر نکال چکی تو دروازہ بند کر دیا۔ بیلا، حیدر نے دروازے پر آہستہ سے ہاتھ مارا۔ وہ اندر دروازے سے پشت ٹکا کر رو رہی تھی۔ بیلا پلیز، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ میں ناراض ہوں۔ بیلا پلیز بات کرو۔ ذرا دیر پہلے والے تیش کی جگہ بے بسی اور التجا تھی۔ تمہیں یوں دیکھنا سزا ہے بیلا۔ اس کی سرگوشی میں تکان تھی۔ اس نے آہستہ سے چہرہ دروازے کی سمت کیا۔ میرا نام آپ کی زبان سے سنتے ہی جو سزا مقدر ہوگی اس کے مقابلے یہ سزا کچھ نہیں ہے۔ اسے دل میں اسے مخاطب کیا۔ بیلا پلیز، وہ پکارتا رہا مگر اس نے جواب دیا نہ دروازہ کھولا۔ وہاں کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ تھک ہار کر اسے لوٹنا پڑا۔ اب وہ شافیہ سے فوراً بات کرنے کا طے کر چکا تھا مگر رات میں اسے موقع نہیں ملا۔ شافیہ اگلے دن کے کسی فنکشن کی تیاری کی وجہ سے دیر سے آئیں اور آنے کے بعد بھی سارا وقت فون پر ہدایتیں دیتے مصروف رہیں۔ اگلے دن ہی اس گھر سے نکل کر کسی اسکول یا آفس میں نوکری کرنے کے جوش پر برف پڑ گئی جب بلقیس خالہ نے فون پر اطلاع دی کہ اس کے ابا جیل سے چھوٹ گئے ہیں اور ان کے پاس اس کے آپ پوچھنے آئے تھے۔ انہوں نے اس کا پتہ نہیں بتایا لیکن اسے محتاط رہنے کو کہا تھا۔ جو آدمی بیوی کی کمائی چھین کر جوئے میں ہار جاتا ہو، بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہو، اس سے کیا امید کی جا سکتی تھی؟ اس کے پاس ایک بھی یاد نہ تھی جس میں باپ کی شفقت کا احساس ہوتا، جس کے بھروسے وہ باپ سے کوئی امید لگاتی۔ صبح ساریہ اس کے پاس آئی تو سبیلا نے اسے یہ خبر سنائی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے مما سے کہہ رکھا ہے کہ کسی اسکول میں تمہارے لیے کوئی جاب دیکھیں، اور دوسری بات، ساریہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ تھامے، میں نے ان سے کوئی معقول رشتہ دیکھنے کو کہا ہے۔ تمہیں تحفظ کوئی مضبوط رشتہ ہی دے سکتا ہے۔ سگے رشتوں کے بعد نکاح سے بڑھ کر ایسا کوئی اور رشتہ نہیں۔ شادی کے بعد گھر، چھت، رشتے، تحفظ سب مل جائے گا۔ ایسا رشتہ ملنا آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ بس تھوڑا اور صبر اور انتظار کرو۔ وہ بس اسے تک رہی تھی۔ مما کے یہاں رہائش کی سہولت نہیں، ورنہ میں کب کا تمہیں وہاں بھیج دیتی۔
اللہ نے جیسے اس سب زدہ ماحول میں ساریہ کو شبنمی مزاج دے کر اسی کے لیے بھیجا تھا، اگر وہ نہ ہوتی یہ قیام نہ جانے اور کتنا کٹھن ہوتا تھا۔ ساریہ کی باتیں سن کر وہ ایک نئے سچ سے آگاہ ہوئی تھی۔ یہ تو اسے سوچا ہی نہ تھا کہ سر اٹھا کر جینے کے لیے سب سے بڑی قربانی دینا ہوگی۔ کسی کا ہاتھ جھٹک دینا کافی نہ تھا، کسی کا ہاتھ تھام لینا ضروری تھا۔ آئمہ کی خالہ زاد کی منگنی تھی، علیم النساء سمیت سارا گھر جا رہا تھا۔ سب سے آخر میں اعظم، ساریہ، شافیہ اور حیدر کو شافیہ کی کار میں جانا تھا۔ ان کی کار کے باہر نکلتے ہی سبیلہ نے گیٹ بند کیا۔ جاتے ہوئے بڑی ممانی اسے سارا پھیلاوا سمیٹنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ آج معمول کی صفائی والی ملازمہ نے چھٹی کر لی تھی۔ برآمدے میں پھیلی چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ ہال میں بکھری چیزیں جگہوں پر رکھنے لگی۔ ایسا مکمل گھر خالی کبھی کبھار ہی ہوتا تھا۔ اس وقت سب سوچنے کی آزادی تھی اسے۔ جیکٹ والی بات، باپ کی رہائی کی خبر، ساریہ کی باتیں، وہ فرش پر بکھرے کشن اٹھانے کے لیے گھٹنے ٹیک کر جھکی تو ویسے ہی بیٹھ گئی۔ میرے باپ کے گناہوں کے داغ امی کو نگل گئے، مجھے کب لے جائیں گے؟ جسے باپ کے ہونے سے ڈر ہو، ایسی تو کوئی اولاد نہ ہوگی دنیا میں۔ ذلت، رسوائی، نفرت اب برداشت نہیں ہوتی۔ یہاں کسی میں رحم اور انسانیت کیوں نہیں ہے؟ اور وہ کیوں اسی گھر کا فرد ہے؟ کاش وہ گم ہی رہتا، کبھی نہ ملتا، تب یہ سب اتنا مشکل نہ ہوتا۔ یا مجھ سے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کب اس کی سسکیاں اور گھٹی گھٹی آواز ہال میں پھیل گئیں۔ وہ آگے کو جھک کر سجدے کی صورت میں زمین پر تھی۔ پہلی بار وہ آزادی سے بین کر رہی تھی۔ کتنی لاشوں کے بین ادھار تھے اس پر، انا، خودداری، عزت نفس کی لاش، سر اٹھا کر جینے کی خواہش کی لاش، اپنی سچی شخصیت کی لاش، بحیثیت انسان دوسروں سے احترام کی امید کی لاش، اس کے ایک مخملی خواب کی لاش، ایک تریاق سی یاد کی لاش۔ اس کے آس پاس لاشیں بکھری تھیں اور وہ سراپا ماتم تھی۔ جانے کتنی دیر بعد سیدھی ہوئی، پیچھے پڑا دپٹہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور جوتے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں گیا۔ سب کے گھر سے باہر ہونے کا موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر فون گھر بھول گیا تھا۔ وہ ٹیکسی سے آ جائے گا کہہ کر وہ راستے سے واپس گھر آیا تھا۔ برآمدے سے ہی اسے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی سبیلہ دکھائی دی تھی، جو اس کے اندر آنے تک آواز سے رونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر تڑپتی بکھرتی بیلا کو یوں سمیٹے کہ اس کے سارے غم، زخم، ملم اس کے سینے میں منتقل ہو جائے، لیکن اس وقت ضبط لازم تھا۔ وہ جانے کتنی دقتوں سے یہ گھٹن اور سسکیاں اندر دبائے تھی۔ اس کی پیش قدمی پر یہ سب اس کے اندر قید ہو جانے کا ڈر تھا۔ وہ اس کے آنسوؤں سے اپنا بھیگتا سینہ محسوس کرتا، اس کے چپ ہونے کا منتظر تھا۔ اسے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا، تبھی بشیرہ خالہ کی آواز آئی جو اسے پکار رہی تھی۔ حیدر پلٹ کر باہر نکلا۔ آپ تو چلے گئے تھے؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ فون لینے آیا ہوں، ابھی چلا جاؤں گا۔ سبیلہ شاید چھت پر گئی ہے، کپڑے اٹھانے گئی ہوگی۔ آپ آرام کریں، میں سبیلہ سے کہہ دوں گا، وہ گیٹ بند کر لے گی۔ اچھا، وہ واپس چلے گئیں۔ حیدر ہال میں آیا تو وہ سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی بڑی سی آنکھوں کے ساتھ پورا چہرہ متورم تھا۔ دونوں کے تیور کل سے مختلف تھے۔ بیٹھو۔ حیدر نے قریب صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ وہ چونکی مگر یوں ہی کھڑی رہی تو حیدر خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹے کوئی نہیں آئے گا اور مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سبیلہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور کچھ کہنا چاہا کہ وہ بول پڑا، پلیز۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سبیلہ خاموشی سے اسے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ گردن جھکائے گود میں دھری ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حیدر اسے، تھینک یو کہ تم نے وہاں ملنے پر مجھے گھاس نہیں ڈالی، ورنہ میں کبھی تمہارا نوٹس نہ لے پاتا، اور یہاں اس گھر میں تو شاید۔ وہ چپ ہو گیا کچھ توقف کے بعد، پھر کہنے لگا، تم نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی اٹریکٹ کیا تھا، اور ان 6-7 دنوں بعد اچانک تمہارے غائب ہونے پر مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اور اس گھر میں تمہیں دیکھنے کے کچھ دن بعد مجھے خود سے اعتراف کرنا پڑا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا اور سبیلہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ کیا ستم ظریفی تھی کہ یہ خدشہ اسے ڈراتا تھا، تو دل میں دبی یہی آس ذات کے صحرا کا بادل بھی تھی۔ تمہارے علاوہ میرے نزدیک کوئی میٹر اہم نہیں ہے، تمہارے ماضی یا تعلق سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آج یا کل امی سے بات کروں گا۔ نہیں، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایسا کچھ نہ کریں پلیز۔ امی باقیوں سے مختلف ہیں بیلا، کتنی بھی مختلف ماں ہو، وہ اپنے بچے کو کیچڑ میں اترنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اگر کیچڑ سے کنول نکالنا ہو تو منع نہیں کریں گی، اگر کنول ہو تو اس نے پھر سر جھکا لیا۔ وہ مجھے طے کرنے دو۔ اس کا دل چاہا وہ پوری آواز سے روئے، مگر وہ سر جھکائے خود کو سنبھال رہی تھی، اور حیدر کی نظر اس کے بائیں ابرو کے اوپر تھی۔ میں امی کو جانتا ہوں، پھر بھی وہ کیسا ریئیکٹ کریں گی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ اسے خود کو حیران کرتے ہوئے سر اٹھا کر حیدر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نہیں چاہتی، میں اس وقت تمہارے جذبات اور ڈر سمجھ رہا ہوں، مگر میرا، اسے انگریزی میں کہا، آپ کے بات کرنے سے میرے الزاموں میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کھڑی ہو گئی۔ حیدر بھی صوفے سے اٹھا۔ میرا یقین کرو بیلا، مجھے نہیں کسی پر یقین نہ کرنا ہے۔
اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے اسے اس اچھے انسان کے ساتھ زیادتی کا خیال مار رہا تھا۔ اوکے، اسے سر ہلا کر حتمی انداز میں کہتے ہوئے اسے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ سبیلا سننے کے موڈ میں نہیں تھی، کسی بھی طرح اسے باز رکھنے کی یہ کوشش وہ خوب سمجھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا تم سے پہلے بات کر لوں تاکہ، لیکن اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ہال سے چلا گیا، کمرے سے فون لے کر گیٹ کی طرف جاتے ہوئے اسے ہال میں دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ حیدر آج ہر حال میں شافیہ سے بات کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس کی ساری بات شافیہ نے خاموشی سے سنی تھی، چہرے پر بے یقینی اور حیرت ابھرتی اور ڈوبتی رہی، لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ کچھ تو کہیں امی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو اس نے کہا، حیدر بیٹا۔ ایک گہری سانس لے کر انہوں نے پہلو بدلا۔ میں ذہنی طور پر تیار تھی کہ تم کبھی نہ کبھی مجھے اپنی پسند سے آگاہ کرو گے، لیکن تم بھی جانتے ہو کہ ابھی جو کچھ تم نے کہا ہے وہ بہت ان ایکسپیکٹڈ اور غیر معمولی ہے۔ اسے پروسیس کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت تو دو بیٹا۔ اوکے، اسے ماں کے ہاتھ تھامے۔ ٹیک جو ٹائم، پہلے دن سے آج تک جو ہوا، میں نے جو فیل کیا، جو سوچا، سب آپ سے کہہ دیا ہے، اب میں ریلیکس ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے مسکرایا۔ وہ پہلی بار بیٹے کے مقابل زبردستی مسکرائیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے دل نے فوراً تصحیح کے ساتھ اضافہ کیا، بہت دیر ہو گئی ہے، اب تم ریلیکس ہو تو آرام کرو، آپ بھی زیادہ لیٹ نہ کریں۔ اسے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نے شب بخیر کہتا کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی شافیہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ اکلوتے بیٹے کی بہو کے متعلق اکثر لوگ ان سے پوچھا کرتے تھے، اور وہ کہتی تھیں کہ میں اس معاملے میں بہت لبرل ہوں، میرا بیٹا جسے بھی پسند کر لے مجھے قبول ہوگی۔ یہی یقین حیدر کو بھی تھا، جو وہ بنا کسی جھجک اور فکر کے ماں کو حال دل سنا گیا تھا۔ لیکن اب خود کو لبرل ماں کہنے والی شافیہ کے اندر روایتی ماں تیش سے تل ملا رہی تھی۔ ایک ملازمہ، ایک عادی اور سزا کاٹ رہے مجرم کی بیٹی، اوقات کیا ہے اس کی؟ شوہر کے انتقال کے بعد اکلوتے بیٹے کو رشتوں سے محروم نہ رکھنے کا سوچ کر انہوں نے سسرال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ کمانے والا شوہر اور باپ نہ ہو تو کھاتے پیتے امیر گھرانے بھی کس طرح تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختصر عرصے میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ کوئی کچھ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ لینے والے کو دبانے اور اسے کبھی بھی کچھ بھی چھین لینے کا حق خود کو تفویض کر لیتا ہے۔ وہ ناز و نیم میں پلی والدین اور بھائیوں کی اکلوتی کی لاڈلی تھیں، تعلیم یافتہ بھی تھیں۔ شوہر کے بعد اب بیٹا ہی ان کی زندگی تھا۔ سسرال اور میکے کے معاشی استحکام کی وجہ سے اسے آسائشات دینا آسان تھا، لیکن انہوں نے جلد ہی سمجھ لیا کہ بنا باپ کے پلنے والی اولاد کو جسمانی اور مادی سہولیات اور آسائشات دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ دوسروں کے احسانات سے بچا کر اسے شخصیت میں پڑنے والے شگافوں اور شکنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ اپنی اور بیٹے کی عزت نفس اور خودداری کا خیال اس قدر شدید تھا کہ میکے میں ماں اور بھائیوں کے ساتھ ایک آرام دہ زندگی کے بجائے انہوں نے خود مختار ہونے کو ترجیح دی۔ ماں سے بات کی، انہیں سمجھایا کہ وہ بھائیوں سے سلیقے سے بات کریں تاکہ وہ بنا کسی رنجش کے باپ کی وراثت سے انہیں ان کا حصہ دے دیں۔ ان پیسوں سے انہوں نے بچوں کے پلے گراؤنڈ اور کنڈر گارٹن سے ابتدا کی تھی۔ ان کی محنت اور لگن سے ترقی کرتے کرتے وہی آج شہر کا کامیاب اور مشہور نجی اسکول تھا۔ اس سفر میں انہوں نے کسی کے احسانات نہ رکھتے ہوئے تعلقات سب سے بحال رکھے تھے۔ یہ سفر آسان نہ تھا، کتنے ہی لوگ ان کے ناکام ہونے اور گرنے کے منتظر تھے۔ عورت اپنی حدود بھی مکمل آزادی اور خود مختاری سے رہے تو یہ سب سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سو کو امید تھی کہ اس درجہ لاڈ پیار میں بیٹا ہی بگڑ جائے گا، یا وہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے بیٹے کو توجہ نہیں دے پائیں گی، وہ بہک جائے گا، بگڑ جائے گا۔ سبھی انگلی اٹھانے کے لیے موقع کے انتظار میں تھے، اسی لیے انہوں نے حیدر کے ساتھ اپنا رویہ ہمیشہ دوستانہ رکھا، کسی فاصلے اور جھجک کو جگہ نہیں دی۔ اور اب اسی بے تکلفی اور آزادی کی وجہ سے بیٹا ان کے مقابل تھا۔ یہ بات بھی تو بدنامی ہی تھی کہ ایک سزا یافتہ مجرم کی بیٹی اور ملازمہ کو حیدر نے پسند کر لیا ہے۔ ان کی تربیت اور محبت پر سوال تو اٹھنے ہی تھے۔ آپ کتنے ہی پہرے بٹھائیں، قسمت اور مصیبت وار کرنے کے لیے چور دروازہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ وہ آرام کرسی مسلسل آگے پیچھے جھلاتے ہوئے سوچوں کے تانے بانے میں الجھی تھی۔ کیا حیدر میرے انکار پر باغی ہو جائے گا؟ وہ ضد کرے گا، دھمکی دے گا، ایموشنلی بلیک میل کرے گا؟ کس طرح بات آگے بڑھاؤں کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ کیسے سمجھاؤں اسے، یا کوئی اور طریقہ استعمال کروں کہ کچھ کہنے سننے کی نوبت ہی نہ آئے؟ انسان اپنے فائدے کے لیے بڑے غیر محسوس طریقے سے وہی کرنے لگتا ہے جس سے بچتا رہا ہے یا جسے ناپسند کرتا رہا ہے۔ میں کیا کروں کہ حیدر اس کا اصلی چہرہ دیکھ سکے؟ اللہ کرے خود اس لڑکی کی اصلیت اس طرح اس کے سامنے آئے کہ مجھے کچھ کہنا ہی نہ پڑے۔ رات بھر انہیں نیند نہیں آئی تھی۔ صبح ہونے تک انہوں نے اس معاملے میں بھائی کی مدد لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ پہلی بار سکون سے سویا تھا۔ کیا جانتا تھا صبح پھر اس کا سکون چھین لے گی۔ چھٹی کا دن تھا، وہ دیر سے اٹھا تھا، ہال میں سب نظر آ رہے تھے تو ناشتے کی میز پر جانے کے بجائے ادھر ہی چلا آیا۔ اسے کہو دوسری ملازمہ کا انتظام ہونے تک وہ نہیں جا سکتی، بڑی ممانی کا موڈ خراب تھا۔
دونوں معمولات تعلق سے اخبار اور ٹی وی میں گم تھے۔ وہ نہیں تیار رکنے کو، کہہ رہی ہیں اس ماہ کی تنخواہ نہ دیں۔ ساریہ بھی پریشان تھی۔ صبح اچانک سبیلا نے اپنا فیصلہ سنایا کہ دوسری جگہ اور ملازمت کا انتظام ہونے تک وہ بلقیس بی کے یہاں رہ لے گی۔ وہ یہ رسک لینے پر تیار تھی، لیکن اس گھر میں مزید رکنے کو راضی نہ تھی۔ بڑی مہارانی، جیسے کہ ہم اس کی بات مان ہی لیں گے، بشرا نے نخوت سے کہا۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ سامیہ کی نظر اسی پر تھی۔ سبیلا ملازمت چھوڑ کے جا رہی ہے، ساریہ نے کہا۔ آپ کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے، سامیہ نے مسکرا کر حیدر سے کہا۔ وہ جواباً سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ اسے ناشتہ جو کرنا تھا۔ امی شاید دیر تک جاگتی رہی ہیں، اسی لیے ابھی تک نہیں جاگیں۔ ماں کی غیر موجودگی پر اسے سوچا۔ وہ میز والے برآمدے تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سامیہ بھی پہنچ گئی۔ اس سے پہلے اسے ہی بشیرہ خالہ کو آواز لگا دی۔ مجبوراً اس کی موجودگی میں ناشتہ کر کے اس کے ساتھ ہی اسے وہاں سے اٹھنا پڑا۔ بھی وہ شافیہ کے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دوست کا فون آ گیا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی باہر جانا پڑا۔ اس کے اسکول کے استاد بہت زیادہ بیمار تھے اور اسکول کے سب دوست ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ شافیہ نے طے کیا تھا کہ دونوں بھائیوں اور اعظم سے بات کریں گی، ان سے سبیلا کے متعلق ساری معلومات ماں ثبوت کے اکٹھا کرنے کو کہیں گی اور پھر وہ حیدر کو دکھائیں گی۔ ساری عمر کی کمائی ایک لڑکی کے پیچھے برباد ہوتے دیکھنا کوئی عقل مندی نہ تھی۔ ویسے بھی انہیں یقین تھا کہ پسند یا محبت سے زیادہ ان کا بیٹا ہمدردی میں مبتلا ہے اور اس ہمدردی اور طرز کو محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ کوئی ماورائی حسن رکھنے والی لڑکی بھی نہ تھی کہ خوبصورتی کا جادو چل جاتا۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا جو ان کا خوبرو بیٹا اس میں دلچسپی لیتا، سوائے مظلومیت اور غربت کے، اور اس کے علاوہ جو اہم تھا وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ کمرے سے نکلی تو آئمہ مل گئی۔ اس نے اس کے پوچھنے پر بتایا کہ تائی دادی کے کمرے میں ہے۔ یہ بھی اچھا ہے، اماں کے سامنے بات ہو جائے گی۔ وہ سوچتے ہوئے علیم النساء کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں ہم کیسے کہیں، لڑکی والے ہیں۔ ویسے تو حجت شافیہ کو یہ بات اب تک کر لینی چاہیے تھی، ہم سے نہ صحیح آپ سے تو کر ہی سکتی تھی۔ بڑی بھابھی کی آواز پر وہ باہر ہی رک گئی۔ ابھی تو حیدر آیا ہے، کرے گی۔ اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں کیسی دعوتیں چل رہی ہیں اس کے سسرال میں۔ وہ جو یہ سن کر بھی اندر جانے لگی تھی، بھائی کے لہجے نے قدم روک لیے، اور وہ کیسے خوشی خوشی سب کے لیے تحفے لے کر جا رہی ہے سب جگہ۔ تم دونوں یوں ہی پریشان ہو رہے ہو، شافیہ سسرال سے بہو کبھی نہیں لائے گی، میں جانتی ہوں۔ اماں آپ نے کہا تھا دے دو اس کا حصہ، ایک ہی بیٹا ہے اس کا، اور تمہاری ایک ہی بیٹی، سب اس گھر میں ہی رہے گا۔ اب آپ ہی یقینی بنائیں کہ ایسا ہو۔ رفیع کو میں نے اس وقت بڑی مشکلوں سے منایا تھا، وہ تو بالکل تیار نہ تھا۔ اپنے شفیع بھائی کی ناراض سی آواز سے زیادہ ان کے الفاظ انہیں پاتال میں دھکیل گئے۔ فکر نہ کرو، سامیہ سے ہی ہوگی حیدر کی شادی، دیکھتے نہیں تم بھائیوں میں جان ہے اس کی، ہر چھوٹے بڑے فیصلے تم سے رائے لے کر کرتی ہے، تمہارے سوا ہے ہی کون اس کا۔ اولاد کی محبت میں سب بدل جاتے ہیں اماں، ہم بھی اکلوتی اولاد کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے جو اسے کاروبار سے رقم دے دی تھی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بھولے نہیں۔ کاش وہ بھائی کی یہ بات کبھی نہ سنتی۔ کتنے ہی بت دھڑا دھڑ کر گر کر ٹوٹے تھے، سب سے اونچائی سے گرنے والا بت ان کے اپنے مان کا تھا۔ میری بیٹی احسان فراموش نہیں، وہ بھائیوں کی مدد بھولے گی نہیں۔ وہ سمجھ نہ سکی اماں کے لہجے میں ناز کس بات کا تھا، کون سے احسان کی بات تھی۔ انہوں نے تو شرعی حق مانگا تھا اپنا، اس سے ایک پیسہ زیادہ نہ لیا تھا۔ زندگی میں ہم جس سے بھاگتے ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے ہی بھاگتا ہے اور کبھی نہ کبھی پکڑ ہی لیتا ہے۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر ہی کمرے سے لوٹ آئیں۔ کون سی خود مختاری، کیسی خودداری! یہاں تو ان کے اور ان کے بیٹے کی زندگی کے فیصلے برسوں قبل ہی دوسروں نے کر رکھے تھے، جنہیں اپنا سمجھ کر وہ سسرالیوں کو چھوڑ آئی تھیں۔ وہ اپنے بھی ان جیسے ہی نکلے تھے، احسان جتانے اور بدلے میں اپنی مرضی چاہنے والے۔ جانے کون سا دکھ بڑا تھا، بیٹی کی پسند کا یا ماں اور بھائی کی باتوں کا۔ مان اور بھرم ٹوٹنے کے دکھ سے زیادہ اہم مسئلہ فی الحال بیٹے کا تھا۔ کسی کی مدد کے بنا ہی انہوں نے سبیلا کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے کا سوچا۔ بڑی ممانی کی دوست کا نمبر ملنا مشکل نہ تھا کہ اس کی بیٹی ان کے اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو بہت رات ہو گئی تھی۔ دن بھر اسے یہ خدشہ ستاتا رہا تھا کہ کہیں وہ آج ہی گھر نہ چھوڑ دے، ایک بار پھر کہیں گم نہ ہو جائے۔ گیٹ سے اندر آ کر وہ آج بے دھڑک دائیں طرف مڑا تھا۔ شافیہ سے کہہ دینے کے بعد اب کسی احتیاط کی ضرورت نہ تھی۔ کوئی دیکھ بھی لیتا تو اب اسے سچائی کہنے میں کوئی آر نہ تھا۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ اس نے اوٹ سے ہی بند انگشت سے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ بھابھی آپ ہیں؟ حیدر نے دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ پلنگ پر پیر لٹکائے بیٹھی تھی، اس غیر متوقع آمد پر کھڑی ہو گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ مارے گھبراہٹ کے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پلیز جائیں یہاں سے، جائیں۔ ایک بار پھر تم بنا بتائے غائب ہونے کا سوچ رہی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر گویا ہوا۔ آپ نے جو کہنا ہے صبح کہہ لینا، ابھی جائیں پلیز۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہوتا راتیں میرے لیے آج کل کتنی طویل ہیں تو کبھی یہ نہ کہتی۔ مجھے یہ ڈر سونے نہیں دیتا کہ میں صبح تمہیں دیکھ پاؤں گا یا نہیں، اور اب جب تم خود یہاں سے جانے کا کہہ چکی ہو، میں کیسے تمہیں دوبارہ کھو جانے دوں۔ اس کی سنجیدہ آواز پر سچائی تھی، سوال میں جو تڑپ تھی، سبیلا اسے بچ نہ سکی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دو بدو کا وقت تھا۔
تم کہیں نہ جاؤ، کمرہ اور حیثیت بدل کر اسی گھر میں رہو۔ شدت اور سچائی ناپنے کا کوئی آلہ ہوتا تو اس لہجے پر ٹوٹ جاتا۔ یہ ناممکن ہے۔ میں نے امی سے بات کر لی ہے، دیکھنا وہ جلد۔ ناممکن اس لیے کہ میں نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کیوں؟ یہ مناسب نہیں۔ آپ کیوں اپنی ماں کو امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ تنہا عورت کے لیے اکلوتی اولاد کی پرورش آسان نہیں ہوتی، اور آپ کی اس خواہش کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ وہ آپ کی خوشی کے لیے مان جائیں گی، مگر مجھے دل سے قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ میری وجہ سے آپ دونوں کے تعلق میں فرق آ جائے گا، اور اس گھر میں کیا ہوگا وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کی ضد اور آپ کی امی کی آپ کے لیے محبت میں احسان تلے دب جاؤں گی۔ یہاں ملازمہ کا کوئی عزت دار مقام کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں ساری عمر سب کے لیے چور کی بیٹی رہوں گی، داغدار، ناقابل بھروسہ اور حقیر۔ اس لیے سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ اور یہ میرا دل بیلا، وہ آگے آیا۔ اس کا کیا؟ اس کے آنسو پوری رفتار سے بھاڑ پار کر گئے۔ حیدر، اسے پہلی بار اس کا نام لیا۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ جو تمہارے لیے محسوس کیا کبھی کسی کے لیے فیل نہیں ہوا۔ کبھی کوئی خواہش اتنی شدید نہ تھی جتنی تمہیں اپنے ہمراہ کرنے کی ہے۔ کبھی اتنے خواب نہ دیکھے جتنے تم سے مل کر دیکھے ہیں۔ ساری زندگی اتنے وعدے نہ کیے تھے جتنے تمہارے حوالے سے خود سے کیے ہیں۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ جو تمہارے لیے محسوس کیا کبھی کسی کے لیے فیل نہیں ہوا۔ کبھی کوئی خواہش اتنی شدید نہ تھی جتنی تمہیں اپنے ہمراہ کرنے کی ہے۔ کبھی اتنے خواب نہ دیکھے جتنے تم سے مل کر دیکھے ہیں۔ ساری زندگی اتنے وعدے نہ کیے تھے جتنے تمہارے حوالے سے خود سے کیے ہیں۔ وہ ڈوبتی آواز سنبھالنے ذرا ٹھہرا۔ میرے جذبات اہم نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں۔ وہ سرخ آنکھیں اس پر جمائے جواب طلب کر رہا تھا۔ کبھی خود کو بچانے کے لیے سب سے قیمتی چیز چھوڑنا ناگزیر ہوتا ہے۔ ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو خود کو سارے بوجھ سے آزاد کر کے بس اپنا وزن سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ بیلا، بچانے سنبھالنے کے لیے تم مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ کیسی قیمت؟ سڑک سے اٹھا کر اپنے گھر میں جگہ دینے کا خراج سب کے لیے میرا جھکا سر ہوگا، ساری زندگی کے لیے جھکا سر۔ سب میں کافی کیوں نہیں؟ اس کی نظر الجھی تھی، لیکن چہرے کا ہر نقش چیخ کر اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ سارے تاثرات اسے قائل کرنے کے لیے گڑ گڑا رہے تھے۔ سبیلا ایک قدم آگے آئی۔ حیدر، اسے بند مٹھی سینے پر رکھی۔ خدا گواہ ہے، میں نے آزمائشوں اور مشکلوں کی دھوپ سے تمتماتے راستے کے لیے خوبصورت یاد سی چھاؤں کی خواہش کی تھی، مگر گلے میں پڑے پھندے نے کچھ پل کے لیے آواز سلب کر لی۔ میں جھوٹ نہیں کہوں گی، میرا دل لالچ کر بیٹھا اور اس چھاؤں کی یادوں میں نہیں، زندگی میں ہونے کی تمنا کرنے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ دن میں کتنی بار یہ مجھے بہکاتا ہے کہ ہر جانب سے آنکھیں بند کر کے آپ کا ہاتھ تھام لوں۔ تو تھام لو بیلا۔ سبیلا نے نفی میں سر ہلا کر چہرے پر انگلیاں پھیر کر آنسو پہنچے۔ اپنی ذات، سیلف اسٹیم، خود اعتمادی اور خودداری کو روز اپنے ہاتھوں کو چلنے کے روٹین سے چھٹکارے کی خواہش ہر خواہش پر حاوی ہے حیدر۔ کسی کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ سر جھکا کر چلنے کے بجائے میں تنہا سر اٹھا کر جینا چاہتی ہوں۔ یہ 1.5 سال میں اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی ہوں۔ یہ ساری زندگی نہیں کر سکتی۔ تم بہت نیگیٹو سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ پر یقین تھا۔ انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ آپ کی امی کو یہ رشتے، گھر، خاندان عزیز ہے، اور آپ بھی۔ میں انہیں ایڈمائر کرتی رہی ہوں کہ انہوں نے اپنا الگ راستہ منتخب کیا تھا۔ انہیں مشکل میں نہ ڈالیں، وہ اچھی ماں، اچھی بیٹی ہیں، انہیں بری نہ بنائیں، نہ مجھے پلیز۔ بیلا تم۔ وہ اس کے قریب آیا تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ شافیہ تھیں۔ ہیلو جی امی، بس پہنچ ہی رہا ہوں۔ اچھا جی، آ رہا ہوں۔ جائیں۔ وہ اب وہی پہلے دن والی پر اعتماد اور بے نیاز بیلا تھی۔ ہماری بات ختم نہیں ہوئی ہے، اور بات مکمل کیے بغیر تم چپکے سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اسے ہاتھ اٹھا کر اسے پورے یقین سے تنبیہ کی اور چلا گیا۔ وہ تھکی تھکی سی پلنگ پر ڈھہ گئی۔ اس کا دل اسے منہ موڑ بیٹھا تھا۔ آرزوئیں ناراض تھیں، خواب سسک رہے تھے، مگر اس کا کسی کو منانے کا موڈ نہیں تھا۔ اگلی صبح سب کے لیے حیرتوں کا سامان لائی تھی۔ شافیہ نے میز پر آتے ہی سبیلا کو بلایا تو سب کو لگا آج اس کا آخری دن ہے، لیکن شافیہ کے پہلے جملے نے پہلا بم گرایا۔ وہ پھر مسلسل بڑی دیر تک یہ بمباری جاری رہی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ کل بلقیس سے بات ہوئی، تب مجھے علم ہوا کہ تم یہاں اسکول میں ٹیچر کی جاب کے لیے آئی تھیں، اور ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ تم چونکہ بلقیس کے ساتھ آئی ہو تو اس کی طرح پڑھی لکھی نہیں ہو اور اسی قسم کی جاب چاہیے۔ یہ 1.5 سال لیٹ ہو گیا، پھر بھی یہ تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ انہوں نے لفافہ اس کی سمت بڑھایا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ سب سے بڑا جھٹکا سبیلا کو لگا تھا۔ انگلش لٹریچر میں گولڈ میڈلسٹ کی میرے اسکول کو کب سے ضرورت تھی؟ تم نے جن حالات کا سامنا کیا اور خود کی حفاظت کی، وہ بھی قابل تعریف ہے۔ تمہاری ماں اور دادی قابل تحسین ہیں، جن کی تربیت نے تمہیں ایسا مضبوط بنایا۔ یہ بھی قابل تعریف ہے کہ تم عزت اور محنت سے کیے جانے والے کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتی ہو۔
کل ساری سچائی جاننے کے بعد میں بہت متاثر ہوئی ہوں تم سے۔ وہ مسکرائیں۔ شافیہ نے قلیل وقت میں ہی سیکھ لیا تھا کہ سہ رہی یا سہ چکی عورت کو اپنے جیسی دوسری عورت کی مشکلیں کم کرنے اور اس کا رتبہ مقام دلانے کا موقع ملے تو کبھی گنوانا نہیں چاہیے۔ یہی قدم اسے عورت ہونے کے سب سے اونچے مقام پر پہنچاتا ہے۔ کل حیدر کا انتظار کرتی شافیہ اسے دائیں طرف جاتے دیکھ کر ادھر آئی تھیں اور ان کی گفتگو سن چکی تھیں۔ اپنی خودی کی اور عزت نفس کی قدر کرنے والی سبیلا نے حیدر کی محبت ٹھکرا کر ان کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ انہیں چند برسوں قبل والی شافیہ لگی تھی جو اپنے تئیں درست فیصلہ کر رہی تھی، لیکن جیسے انہوں نے بھائی اور ماں کی بات سن کر جانا تھا کہ وہ تو بھرم میں جی رہی تھی، لوگ تو اب بھی خود کو ان کے محسن اور انہیں مقروض گردان رہے تھے۔ ان کے نزدیک وہ اور حیدر ان کے پابند تھے۔ انہیں پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا کہ وقت بڑا بے رحم ہے، کیا پتہ ایسا ہی کوئی بھرم برسوں بعد سبیلا کا بھی ٹوٹے اور اس میں حیدر کا پچھتاوا بھی شامل ہوا تو کیا یہ میرا دل مجھے معاف کرے گا؟ وہ بیٹے کو اپنا مقدمہ لڑتے دیکھ کر اس کے احساسات کی گہرائی اور شدت سے روشناس ہوئی تھی تو سبیلا کے سچائی قبول کر کے محبت چھوڑنے کے فیصلے سے اس کے کردار کی بلندی کی معترف ہو گئی تھیں۔ جب سبیلا نے کہا کہ وہ اچھی ماں اچھی بیٹی ہیں، انہیں بری نہ بنائیں، وہ بیٹے کو کال ملاتے وہاں سے پلٹ گئی تھیں۔ انہیں بری نہیں بننا تھا، دنیا کی نظر میں نہیں، اپنی نظر میں۔ تم شام تک پیکنگ کر لو، اسکول کی ایک ٹیچر دوسرے شہر سے ہے، اسے بھی روم میٹ کی ضرورت تھی، وہ شام میں آئے گی تمہیں لینے۔ انہوں نے مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ سبیلا پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ وہ لفافہ تھامے کھڑی تھی۔ آج حیدر ناشتے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تم جاؤ اپنی چیزیں سمیٹ کر تیاری کرو۔ تھینکس یو، وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ شافیہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ لفافہ مضبوطی سے تھامے پلٹ گئی۔ یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سوال سامیہ نے کیا۔ وہاں موجود لوگوں میں ساریہ اور بشیرہ حالہ ہی خوش تھیں۔ مجھے ساریہ نے اس کی تعلیمی لیاقت کے متعلق بتایا تو ہمارے تجسس کے نگار سے بات کی جس نے اسے یہاں بھیجا تھا، اسے بلقیس سے ملوایا۔ سبیلا کی امی کی سہیلی جو اسے یہاں لائی تھی، اسے سے سارے حالات کا علم ہوا۔ پھپھو اس کا باپ، ایسے بدبخت کسی کے کچھ نہیں ہوتے۔ اگر باپ کو دیکھنا ہے تو پھر ماں اور دادی کو کیوں نظر انداز کریں، جن کے ہمت، حوصلے اور ایمانداری کی سارا محلہ مثال دیتا ہے۔ خیر 1.5 سال میں سبیلا نے کسی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا ہے۔ سامیہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ شافیہ نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ بس یہ بات اب ختم۔ سامیہ آواز سے کرسی سرکا کر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ بھائی، شافیہ نے رخ بھائی کی سمت کیا۔ حیدر کو یہیں جاب مل گئی ہے، ابھی کچھ سال تو وہ یہیں ہے، اس کے بعد کا علم نہیں۔ اسے شادی کے لیے بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ میرے سرکل میں 2-3 لڑکیاں اس حوالے سے مجھے پسند ہے، جلدی کسی کو فائنل کر لوں گی۔ جلدی اس کی شادی کرنا ہے اور میں حیدر کی شادی سے پہلے اپنے گھر میں منتقل ہونا چاہتی ہوں۔ کچھ فلیٹس بھی دیکھے ہیں آپ نے، جس طرح کاروبار میں میرے شرعی حصے کی رقم مجھے دے دی تھی، میں چاہتی ہوں آپ اس مکان میں میرے حصے کی رقم بھی دے دیں تاکہ میں فلیٹ خرید لوں۔ میں نے ابا کے اس مکان کی قیمت نکال کر مفتی صاحب سے پوچھا ہے، وہ 1-2 دن میں بتائیں گے میرے حصے کی کتنی رقم بنتی ہے۔ ہر سو خاموشی تھی طوفان سے قبل والی خاموشی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس نے افق پر غروب ہوتے سورج کے ساتھ ڈھلتی شام کی لالی دیکھتی سبیلا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس خوبصورت منظر کو دیکھے نا۔ اس نے منظر سے نظر ہٹائے بغیر دبی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں سب سے خوبصورت منظر ہی دیکھ رہا ہوں۔ توبہ! اس نے سامنے سے نظر ہٹا کر حیدر کو دیکھا۔ کبھی کبھی آپ اتنی چیزی لائنز کہتے ہیں کہ کیا کہ کچھ نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر ریلنگ کے دوسرے سرے پر آئی۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ اسے بڑے صبر سے 4 ماہ انتظار کرنا پڑا تھا۔ الگ مکان لینے کا کام اتنی آسانی سے مکمل نہیں ہوا تھا۔ انہیں منہ پر نہ صحیح لیکن ان کی غیر موجودگی میں خود غرض اور احسان فراموش کہا گیا اور جانے کیا کیا۔ ساریہ حیدر سے ساری داستان سن کر خوش تو بہت ہوئی تھی، لیکن کئی دن تک وہ اپنی ناراضی سبیلا کو دکھاتی رہی تھی۔ شافیہ نے اسے الگ تھلگ رکھ کر یوں اس کا رشتہ سبیلا سے جوڑا کہ سب کو وہ شافیہ کی پسند ہی لگی تھی سوائے سامیہ کے۔ آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں، سبیلا آپ کا انتخاب نہیں، حیدر بھائی کی پسند ہے۔ شافیہ کے اعلان کے بعد کہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے سبیلا کو منتخب کیا ہے، سامیہ نے کہا تھا، اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے اور خوشی کی بات ہے کہ ہم دونوں کی پسند ایک ہی نکلی۔ شافیہ نے مسکرا کر بات ختم کر دی تھی۔ وہ ابھی شافیہ کے اسکول میں جاب کر رہی تھی۔ وقار احمد کی کوئی خبر نہ تھی۔ شادی سے قبل ہی ماں بیٹا نئے فلیٹ میں منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے اس فیصلے سے کوئی خوش نہیں تھا، علیم النساء بھی نہیں۔ اب شافیہ احسانات کے ساتھ توقع کے بنا ہی تعلقات بحال رکھنا سیکھ رہی تھیں، اور حیدر جانے کتنے مشورے رد کرتے ہوئے شادی کے 2 دن بعد اتنے سرد موسم میں سبیلا کے ساتھ یہاں موجود تھا۔ وہ جھاڑیاں اب بھی ہیں، سبیلا نے آگے جھک کر نیچے جھانکتے ہوئے کہا، لیکن پھول بہت کم ہیں۔ وہ سیدھی ہوئی۔ ویسے اس طرف سے وہاں پہنچ کر پھول توڑے جا سکتے ہیں، حیدر نے ریلنگ کے اختتام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا، کچھ خوبصورت چیزوں کا وجود ہی کافی ہوتا ہے، ان سے زیادہ کی خواہش اور توقعات ان کا طلسم توڑ دیتی ہیں۔ حیدر نے جیکٹ کے کالر کے دونوں کنارے پکڑ کر اسے قریب کھینچا۔ یہ چہرہ قریب سے دیکھنے، ان آنکھوں کو چومنے
اس دل کو چھونے کی سبھی تمام خواہشات پوری ہوئی ہیں، پھر بھی تمہارا طلسم نہیں ٹوٹا۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، اس لیے تمہارا اس دن کا یہ سبق غلط ہے۔ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر وہ بڑے انداز سے مسکرایا تھا۔ آج کا سبق تو سن لے۔ جھک کر کوئی گستاخی کرتا اس سے پہلے اسے جلدی سے کہو۔ اسے بمشکل خود کو روکا۔ تجربے خیالات اور مفروضے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً دل کا کہا سن لینا چاہیے، اسے رد کر کے ہمیشہ دماغ کے سننا ضروری نہیں۔ یہ تو میں اول دن سے مانتا ہوں بیلا۔ حیدر نے اس کے سر کو اپنی پیشانی سے ہلکے سے دھکا دے کر کہا۔ مجھے اب سمجھ میں آئی نا۔ اس کا مورل یہ ہے کہ اب میری باتوں سے اختلاف نہ کیا کرو۔ چلے بھی۔ وہ کالر سے اس کے ہاتھ ہٹا کر دور ہوئی۔ آپ اول روز سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسے آپ نے چنا ہے وہ اتنی آسان اور سیدھی ہرگز نہیں۔ حیدر نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ تم سے باتوں میں ساری عمر ہارنا ہی ہے مجھے۔ جی، وہ سر ہلا کر مسکرائی۔ ویسے یہاں اکثر ٹورسٹ اور ایکو پوائنٹس کے نام ہیں۔ اسے پگڈنڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس جگہ کا کوئی نام کیوں نہیں؟ نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ ہمارا پوائنٹ ہے، ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔ حیدر نے اس کے گرد بازو پھیلا کر پھر اسے قریب کیا۔ کیا رکھیں؟ اسے حیدر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں پہلی بار میرا دل کسی کے لیے مچلا تھا، اور اگر تم ایمانداری سے اعتراف کرو تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ پہلی بار یہی ہوا تھا۔ آپ سے التماس ہے کہ مجھ سے کچھ اگلوانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے اس جگہ کا نام کرن کریں، سبیلا نے ایئر ہوسٹس کے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں ہاں، ویسے ان پوائنٹس کے نام اکثر بڑے رومانٹک ہوتے ہیں، جیسے لورز پوائنٹ، کپلز پوائنٹ۔ یہ آپ کو رومانٹک لگتے ہیں؟ اسے آنکھیں پھاڑ کر استجابیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں ہے نا رومانٹک؟ اسے بھی منہ بنا کر الٹا سوال داغا۔ اس نے دفعے میں سر ہلایا۔ ہم اس جگہ کو رومانٹک نام دیتے ہیں۔ کچھ پل سوچنے کے بعد اسے کہا، اس کا نام ہم وادی دل رکھتے ہیں۔ اوکے، تو آج سے اس ایکو پوائنٹ کا نام یہی ہوگا۔ حیدر اسے یوں ہی بازو میں لیے وادی کی طرف مڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہم آواز ہو کر صدا لگائی، وادی دل۔